السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو آور چینل۔ جلدی سے کمنٹ میں ایک گرین ہارٹ کمنٹ کرتے ہیں، اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، چینل کو سبسکرائب تو آپ کر چکے ہوں گے۔ ہم ہیں ابا، اور کل کمیونٹی میں جس کا نام تبدیل کر کے یوٹیوب نے پوسٹ رکھ دیا ہے، تو ایک پوسٹ کی تھی ہم نے اپنے چینل کے، تو وہ جا کے چیک کر لیں۔ ہم جو بھی ناول لکھیں گے اگر، تو وہ وہیں پہ آئے گا، ٹھیک ہے؟ اور شارٹ سے ناول ہوں گے، ناولٹ لائک کمپلیٹ ہوتے ہیں 45 منٹس کے یا ایسے سم تھنگ، اتنے تقریباً۔ یہ ناول شروع کرتے ہیں۔ کمپلیٹ ناول ہے، اس کا تھوڑا سا اسٹرکچر جو ٹیکسٹ ہے نا، وہ تھوڑا سا گڑبڑ ہے، باقی ناول ٹھیک ہے۔ لائک ٹیکسٹ ہماری پسند کا نہیں ہے، پھر بھی چلیں سٹارٹ لیتے ہیں۔ تم لوٹ آؤ نا، ٹھنڈ اچھی خاصی بڑھ گئی تھی۔ وہ گرم شال سے محروم بار بار اپنے بازوں کو اپنے جسم کے گرد لپیٹتی ارسلان کا انتظار کر رہی تھی، جو اسے بھول کر نہ جانے کہاں نکل گیا تھا۔ اسٹیج پر اب اس کی دوست نمرا کے ہاتھوں پر مہندی لگنے کے ساتھ باقاعدہ رسم کا آغاز ہو گیا تھا۔ وہ ہجوم بڑھ جانے کے باعث اسٹیج سے اٹھ آئی تھی اور اب گھر واپسی کے لیے پر توڑ رہی تھی، مگر اس کا بھتیجا ارسلان کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بے بسی سے وہ قریب پڑی کرسی پر ٹکی جب اچانک اس کا سیل بج اٹھا۔ اسکرین پر سارا کا نمبر اس کے نام کے ساتھ چگمگا رہا تھا۔ کیفیہ نے کال پک کی۔ کرنے سے ایک لمحہ نہیں لگایا تھا۔ ہیلو، السلام علیکم جانو، کیسی ہو؟ دوسری طرف وہ چہک رہی تھی۔ کیفیہ کے لب بھی مسکرا اٹھے۔ ٹھیک ہوں الحمدللہ، تم سناؤ کیسی گزر رہی ہے گاؤں کی زندگی؟ A1 فرسٹ کلاس۔ تم آؤ نا یار، سچی گاؤں آ کر پتہ چلتا ہے کہ زندگی کا اصل لطف کیا ہے۔ ہاں بھئی، ہر چیز خالص جو ملتی ہے وہاں۔ مجھے یاد تو نہیں کیا ہوگا ان 6-7 دنوں میں؟ سردا بھر کر وہ اب اس سے گلہ کر رہی تھی، دوسری طرف سارا اس کے معصوم سے گلے پر دھیرے سے مسکراتی۔ پاگل ہے تو؟ بھلا ایسا ممکن ہے کہ میں کہیں بھی رہتے ہوئے تجھے یاد نہ کروں؟ ہاں ممکن تو نہیں ہے، مگر تیرا پتہ کہاں چلتا ہے۔ خیر اپنے ہیرو کی سناؤ، کیا حال احوال ہے؟ حال احوال کیا ہونے یار، یہیں گاؤں کے قریب پوسٹنگ ہو گئی ہے اس کی۔ ہر دوسرے دن ٹپکا رہتا ہے، اوپر سے ایسی شرارتی نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ اچھی بھلی لڑکی ہو کر کنفیوز ہو جاتی ہوں۔ کسی دن ضیاء بھائی نے دیکھ لیا تو شامت آ جائے گی۔ کیا شامت آ جائے گی؟ پولیس آفیسر ہے جناب تیرے، وہ کوئی معمولی مزرعہ نہیں جو شامت آ جائے گی۔ وہ فوراً اس کے دفاع میں بولی تھی۔ سارا شرمیلے سے انداز میں مسکرا دی۔ اور ہاں، یہ جو گاؤں کی زندگی کے خوبصورتی کے قصیدے پڑھ رہی ہے نا تو، اس کی وجہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے مجھے۔ بس رہنے دے، اب ایسے بھی سرخاب کے پر نہیں لگے اس میں، تجھے تو یوں ہی شوق رہتا ہے اس کے قصیدہ خوانی کرنے کا۔ کیا کر رہی ہو اس وقت؟ کچھ نہیں، نمرا کی مہندی کی تقریب میں آئی بیٹھی ہوں۔ تم کیوں نہیں آئی؟ جو سوال سب سے پہلے پوچھنا تھا، اس کا موقع آخر میں ملا تھا اسے۔ بس یوں ہی یار، تجھے تو پتہ ہے میرے بھائی کتنے سخت ہیں، گاؤں آ کر تو دہلیز سے باہر قدم رکھنے کی اجازت بھی نہیں ملتی۔ خیر تو تقریب انجوائے کر، میں ذرا چائے بنا لوں، بھائی وغیرہ بس آنے ہی والے ہوں گے۔ جلد ہی گفتگو سمیٹ کر اس نے کال ڈراپ کر دی۔ تو کیفیہ پھر سے ارسلان کا نمبر پریس کرنے لگی۔ اسے اس نام میں اچانک اس کی توجہ اپنے سے کچھ ہی فاصلے پر بیٹھی ہوئی چھوٹی سی بچی اور اس کی گود میں چڑھے بامشکل 2 سالہ کیوٹ بچے کی جانب مبذول ہوئی تھی، کیونکہ یہ بچہ ضد میں اس کی آنکھوں کے سامنے بچی کے گود میں پھسل کر زمین پر گر پڑا تھا اور اب حلق پھاڑ کر رو رہا تھا، مگر وہاں اس کی طرف متوجہ ہونے والا کوئی بھی نہیں تھا، کیونکہ تقریب میں موجود لگ بھگ سبھی لوگ اسٹیج پر جاری مہندی کی رسم میں مصروف تھے۔ ارسلان کا نمبر آف مل رہا تھا اور ادھر بامشکل 6 سالہ بچی زمین پر گرے ہوئے بچے کو اٹھا کر سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر بچہ اپنی ضد میں اس کے قابو نہیں آ رہا تھا۔ تب مجبوراً اپنے گداز دل کے باعث اسے اپنی نشست چھوڑنی پڑی تھی۔ بیٹے، بھائی اتنا رو رہا ہے، جاؤ مما کو بلا کر لاؤ۔ مما کہاں ہیں آپ کی؟ جھک کر زمین پر ریڑھیاں رگڑتے بچے کو زبردستی اوپر اٹھاتے ہوئے اس نے بچی سے کہا تھا، جو حیرانی سے پلکیں چھپک کر اس کی طرف دیکھتی آہستگی سے سر جھکا گئی۔ میری مما نہیں ہے۔ ارے کیوں؟ میرا مطلب ہے کہاں گئی آپ کی مما؟ بچے کے معصومیت سے کہنے پر وہ فوری طور پر کچھ نہ سمجھ سکی، تب بھی وہ بولی، اللہ میاں کے پاس۔ اوہ،
ویری سیڈ، سوری بیٹے، مجھے معلوم نہیں تھا۔ یہاں کس کے ساتھ آئی ہیں آپ؟ گڑبڑا کر وضاحت دیتے ہوئے وہ پنجوں کے بل نیچے زمین پر ہی بیٹھ گئی تھی۔ پاپا اور دادو کے ساتھ۔ دادو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پاپا انہیں روم میں چھوڑنے گئے ہیں اور یہ سعد ان کے پاس جانے کی ضد کر رہا ہے۔ بچے کی عمر کم تھی مگر ذہانت قابل رشک تھی۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، کوئی تیز تیز قدموں سے چلتا ان کے قریب آ گیا تھا۔ حرین کیفیہ کی پشت تھی آنے والے کی طرف، لہٰذا وہ اسے نہیں دیکھ سکی، مگر بچی اپنے نام کے پکار پر ضرور آنے والے کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ جی پاپا؟ سعد کیوں رو رہا ہے؟ چڑھتی سی نظر کیفیہ پر ڈالتے ہوئے اس نے اپنے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں گھسائے تھے۔ کیفیہ چاہتے ہوئے بھی پلٹ کر اس کے چہرے پر پھیلتی بیزاری نہ دیکھ سکی۔ پاپا، سعد آپ کے پاس جانے کی ضد کر رہا تھا، حرین وضاحت دے رہی تھی۔ کیفیہ سعد کو آرام سے کرسی پر بٹھاتے ہوئے خود اٹھ کھڑی ہوئی۔ اوکے بیٹا، میں چلتی ہوں، اپنا اور بھائی کا خیال رکھا کریں۔ بچے کے گال کو نرمی سے چھو کر وہ تیزی سے پلٹ آئی تھی، جبکہ اس کی پشت پر کھڑے جسٹ اے سیکنڈ عظیم نام ہے۔ عظیم حیدر لغاری نے فوراً لپک کر بیٹے کو گود میں لیا اور اسے چپ کروانے کی کوشش کرنے لگا۔ گزرتے ہر دن کے ساتھ ٹھنڈ بڑھ رہی تھی۔ وہ شام کے گہرے ہوتے ہی بڑی بھابھی کے پکار پر ڈائجسٹ پھینک کر دو سیڑھیاں پھلانگتی نیچے صحن میں اتر آئی تھی، جہاں آج پھر سالار افندی خوب پھیل کر بیٹھا اس کے بڑے بھائی کے ساتھ گپیں لڑا رہا تھا۔ کہنے کو وہ خاصا میچور اور آفیسر بندہ تھا، مگر سارا کے ساتھ اس کی چھیڑ چھاڑ اور بچکانہ حرکتیں دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ جتنا اس کے سائے سے دور بھاگتی تھی، اتنا ہی وہ قریب آ کر اسے زچ کرتا تھا۔ اس وقت بھی اسے دیکھ کر منہ پھیرتے ہوئے بڑے دل فریب انداز میں مسکرایا تھا۔ سارا، میں نے سالن تیار کر لیا ہے، تو جلدی سے روٹی ڈال لے، سالار بھائی آئے ہوئے ہیں، تیرے بھائی کے ساتھ ہی کھانا کھا لیں گے۔ جو ہی اس نے باورچی خانے میں قدم رکھا، بھابھی کا حکم نامہ شروع ہو گیا۔ وہ تپ کر ہونٹ بھینچ گئی، کیونکہ سامنے بیٹھے بڑے بھائی اور سالار افندی کی موجودگی میں ان سے کچھ بھی کہنا ممکن نہیں تھا۔ اسے حکم سنا کر اگلے ہی پل وہ باورچی خانے سے باہر نکل گئی تو سارا نے جلے دل کے ساتھ پیڑھی سنبھالے، کیونکہ سالار کی نظر سیدھی اس کے تپے ہوئے چہرے پر پڑ رہی تھی اور وہ اسے چڑھانے کے لیے مسکرا رہا تھا۔ اور سنا، وہ بابا حکیم کے بیٹے والے کیس کا کیا بنا؟ ضیاء بھائی، چونکہ اس کے ماموزاد سالار افندی سے بھی 6-7 سال بڑے تھے، لہٰذا اس کے ساتھ بھی ان کا سلوک بزرگانہ ہی تھا، جسے وہ قطعی محسوس نہیں کرتا تھا۔ اس وقت بھی ان کے سوال پر وہ سنجیدگی سے بولا تھا، بننا کیا تھا بھائی؟ 20 سال قید با مشقت کی سزا ہوگی۔ میرے آنے سے پہلے مدعیوں نے کیس کھڈے لائن لگوا دیا۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں، ہو تو کچھ نہیں سکتا، مگر بڑی زیادتی ہوئی ہے بیچارے کے ساتھ، ایک ہی بیٹا، وہ بھی قطعی بے قصور۔ صحیح کہتے ہیں کہنے والے، یہ پیسہ بڑی ظالم چیز ہے، سزاوار کو پھانسی کے تختے سے بچا لائے اور بے قصور کو ساری عمر جیل میں سزا سڑا دے۔ بندہ کس سے گلہ کرے، کہاں انصاف مانگنے جائے؟ ان کے لہجے میں درد تھا۔ سالار ان کے رحم دلی کے احساس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ بس بھائی، دنیا کا یہی دستور ہے، اب میں اور آپ کتنے لوگوں کو انصاف دلا سکتے ہیں؟ یہاں تو ہر فیلڈ میں کالے بھیڑیے منہ چھپائے بیٹھے ہیں، اعلیٰ افسران تک بات پہنچتی ہی نہیں اور نیچے زندگیوں کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ ذرا سے پیسوں کے ہونے سے رپورٹ آپ کے حق میں اور نہ ہونے سے رپورٹ مخالف پارٹی کے حق میں، کون دیکھتا ہے ایسی بے ایمانی؟ ذرا سا قلم ہی تو چلتا ہے۔ بہرحال میں اب چلتا ہوں، آپ فارغ ہوں تو کبھی بھابھی کے ساتھ گھر کا چکر لگائیے گا۔ تیزی سے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا تو سارا نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا۔ کھانا کھا کر جانا سالار، سارا روٹی ڈال رہی ہے۔ اسے اٹھتے دیکھ کر ضیاء بھائی نے فوراً روکنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ معذرت کر کے، نہیں بھائی، کل سے ہی، آج کہیں جانا ہے، اس لیے تھوڑا سا مصروف ہوں۔ اچھا، پھر خدا حافظ۔ اسے شاید کچھ یاد آ گیا تھا، اس لیے فوراً اٹھ کر اندر کمرے میں نماز پڑھتی فائزہ بیگم سے پیار لے کر سرسری سی نگاہ چلتے ہوئے باورچی خانے میں بالکل سامنے پیڑھی پر بیٹھی ہوئی سارا پر ڈالتے ہوئے وہ سرد سے گھر سے باہر نکل گیا۔ سارا نایاب اور کیفیہ ہمدانی کی دوستی بچپن میں ہی اسی گاؤں میں پروان چڑھی تھی۔ سارا کی والدہ کیفیہ کی والدہ کی بہت اچھی دوست تھی اور ان کی والد کا بھی آپس میں کافی ملنا ملانا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دونوں گھرانے بلا روک ٹوک ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے تھے۔ سارا اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی اور 3 بڑے بھائیوں کی واحد بہن تھی۔ اس کے دادا وسیع زمینوں
اور باغات وغیرہ کے ساتھ ساتھ شہر میں کئی مکانات کے مالک تھے۔ ان کی رحلت کے بعد ان کی ساری جائیداد ان کے والد صاحب کے حصے میں آ گئی، کیونکہ وہ اپنے والد کے اکلوتے وارث تھے۔ اب چونکہ اس کے والد کی بھی رحلت ہو چکی تھی تو ساری جائیداد اس کے بھائیوں کے قبضے میں آ گئی تھی۔ والد کی زندگی تک اس کی زندگی بڑی پرستش تھی۔ ہر اسے پڑھ لکھ کر کچھ نہ کچھ بننے کا شوق تھا، مگر اس کے بھائی اس کی پرائمری کے بعد تعلیم کے حق میں نہیں تھے۔ ان کا بس نہ چلتا تھا کہ آگے پڑھنے کی خواہش کرنے پر وہ اس کی سانسیں روکتے تھے، تاہم اس کے والد نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ اپنے بیٹوں کی مرضی کے خلاف انہوں نے اکلوتی بیٹی کی خواہش پر نہ صرف اسے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دی، بلکہ شہر میں اس کے قیام کے لیے ہاسٹل میں رہنے کی اجازت بھی دی تھی، جو کم از کم اس کے بھائیوں کے لیے کسی طور قابل برداشت بات نہ تھی۔ مگر مصیبت یہ تھی کہ تینوں میں سے کوئی بھی باپ کے فیصلوں میں ٹانگ اڑانے کی جرات نہیں رکھتا تھا۔ سالار اس کی پھپھو کا چھوٹا بیٹا تھا۔ اس کی پھپھو اس کے والد سے چھوٹی تھی اور ان کے بس 2 بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا آرمی میں تھا اور ہر 6 ماہ کے بعد مختلف شہروں میں اس کی پوسٹنگ ہوتی رہتی تھی۔ سالار کو پولیس لائن میں دلچسپی تھی، لہٰذا وہ اسی لائن کی طرف آ گیا تھا۔ کیفیہ ہمدانی کے والد پروفیسر تھے، لہٰذا اپنی سہولت کے لیے روزانہ شہر سے گاؤں کا سفر ترک کرتے ہوئے انہوں نے شہر میں ہی گھر تعمیر کروا لیا تھا، اور یوں میٹرک سے پہلے ہی کیفیہ اسے چھوڑ کر شہر چلی گئی۔ میٹرک کے بعد کالج میں دوبارہ دونوں کا ملاپ ہوا تھا۔ کیفیہ کا صرف ایک بڑا بھائی تھا جو اس سے تقریباً 10-15 سال بڑا تھا، لہٰذا ان کے بچے بھی اس کے برابر آگے تھے۔ اس کے والدین چونکہ اس کے بچپن میں ہی وفات پا چکے تھے، لہٰذا شروع سے ہی اس کے مزاج میں حساسیت آ گئی تھی۔ جس کو بھی مشکل میں دیکھتی تو آنکھیں بھر آتی، نرم دل اور مربت جیسے اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ابھی ان کا BA کلیئر بھی نہیں ہوا تھا کہ سارا کے والد کی وفات ہو گئی۔ وہ اینول پیپر دیے بغیر والد کی وفات پر گھر آئی تو پھر اس کے بھائیوں نے دوبارہ اسے شہر کا رستہ دیکھنے ہی نہیں دیا۔ وہ چونکہ اپنے والد کے ساتھ ساتھ بھائیوں سے بھی بہت پیار کرتی تھی، لہٰذا ان کے حکم پر بنا چون چڑھائے آرام سے گھر بیٹھ گئی۔ سالار نے اس موضوع پر 1-2 بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ اس کے ہاتھ ہی نہ لگی۔ یہ نہیں تھا کہ اسے سالار اچھا نہیں لگتا تھا، وہ اسے پسند کرتی تھی، مگر اپنی پسند سے زیادہ اسے اپنے بھائیوں کی عزت کا خیال تھا۔ وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا چاہتی تھی کہ جس سے اس کے بھائیوں کی رائے اس کے بارے میں خراب ہوتی۔ یہی وجہ تھی کہ جب بھی سالار اس کی راہ روکتا تھا یا اس سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کرتا تو وہ سختی سے اسے ڈپٹ کر رکھ دیتی۔ تعلیم چھوڑنے کے بعد گاؤں میں اس کا زیادہ تر وقت ماں کی خدمت میں یا گھر کے کام کاج میں ہی بسر ہوتا تھا۔ اس شام بھی ماں کے حکم پر وہ سالار کے گھر کی طرف آئی تھی اسے گاجر کا حلوہ دینے، کیونکہ وہ کئی روز سے ان کے گھر نہیں آیا تھا۔ اس وقت بھی وہ گھر نہیں پہنچا تھا، لہٰذا وہ تھوڑی دیر بیٹھ کر رک گئی تھی، مگر ابھی آدھا راستہ بھی طے نہیں کیا تھا کہ وہ راستے میں مل گیا۔ سارا کا دل اسے سامنے دیکھ کر تیزی سے دھڑکا تھا، مگر بظاہر وہ بے نیازی کا مظاہرہ کرتی چلتی رہی۔ تبھی اس کی سرکاری گاڑی کے ٹائر اس کے قدموں کے قریب چڑچڑائے تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ حسب معمول اس کی شرارت پر خفا ہوتے ہوئے وہ تپ اٹھی تھی۔ سالار کی نکھیوں سے اس کی طرف دیکھتا دھیرے سے مسکرا دیا۔ خیریت، اس ٹائم کہاں سے آ رہی ہو؟ اس کی خفگی بھرے سوال کو اس نے اہمیت نہیں دی تھی۔ کہیں سے نہیں، راستہ چھوڑو میرا۔ وہ جتنا گھبرا رہی تھی، سالار کو اسے تنگ کرنے میں اتنا ہی مزہ آتا تھا، کیونکہ بچپن سے وہ اسے پسند کرتا آ رہا تھا، مگر سارا اس بات سے قطعی بے خبر تھی۔ اگر نہ چھوڑوں تو؟ گاڑی سے نکل کر عین اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے وہ پوچھ رہا تھا۔ سارا کا دل اور تیزی سے دھڑک اٹھا تھا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، اماں پریشان ہو رہی ہوں گی۔ اماں کی پریشانی کا اتنا خیال اور میرے جذبات کی کوئی قدر نہیں۔ صد شکر کہ وہ رستہ زیادہ آباد نہیں تھا، ورنہ آتے جاتے کوئی دیکھ لیتا تو اچھی خاصی کہانی بن جاتی۔ سارا حقیقی معنوں میں پریشان ہو اٹھی تھی، جبکہ وہ پرشوق نگاہوں سے اس کے گھبرائے سے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ سالار پلیز۔ بالآخر بھیگی پلکیں اٹھا کر اس نے ملتجئی انداز میں اس کی طرف دیکھا تھا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ ایک شرط پر راستہ چھوڑوں گا۔ کیسی شرط؟ وہ موقع کا فائدہ اٹھا رہا تھا اور ادھر سارا کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ پہلے وعدہ کرو کل گھر ملنے آؤ گی۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ بھائی روز آنے جانے کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ چلو پھر ٹھیک ہے، آج قدرت نے تم سے 2 ہاتھ کرنے کا موقع فراہم کر دیا ہے تو کیوں نہ یہی فائدہ اٹھا لو۔ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ سارا کے ہاتھ سٹ پھٹکے تھے۔ سالار، میں کہہ دیتی ہوں، اگر تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میں تمہاری جان لے لوں گی۔ اچھا، مثلاً کیسے؟ عادت کے عین مطابق اسے سارا نایاب کو تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا، جبکہ وہ روحان سی ہو رہی تھی، اور پھر جیسے ہی اس نے ایک قدم آگے بڑھایا وہ اس پر چپٹی اور اسے شانے کے قریب سے اتنی زور سے کاٹا کہ وہ بلبلا اٹھا۔ ایسے اس کے دھکا دینے پر کچھ شتاتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سنبھل کر وہ تیزی سے آگے بڑھ گئی، جبکہ وہ اس کے اس قدر جارحانہ انداز پر دانت پیس کر رہ گیا۔ بدتمیز!
وہ گہری نیند سو رہی تھی اور گاڑی کا مسلسل بجتا ہارن اس کی میٹھی پرسکون نیند میں خلل ڈال رہا تھا۔ تقریباً 5 منٹ مسلسل بجتے ہارن نے اس کی پرسکون نیند کو بالآخر ختم کر دیا تھا۔ وہ خاصے کوفت بھرے انداز میں اٹھ کر بیٹھی تھی۔ بدتمیز چاہل، پتہ نہیں کس پینڈو کو اللہ نے گاڑی دے دی ہے جو جان کا عذاب بننے پر تلا ہوا ہے۔ اپنے ریشمی بال دونوں ہاتھوں میں سمیٹتے ہوئے وہ بستر سے اٹھ کر باہر روڈ کی جانب کھلنے والی کھڑکی کی طرف آئی تھی۔ پچھلے 4 روز کی مانند اس وقت بھی اس کے گھر کے عین سامنے والے بنگلے کے بڑے سے گیٹ کے سامنے گاڑی کھڑی تھی اور کوئی ہارن پر ہاتھ رکھ کر اسے ہٹانا بھول گیا تھا۔ 1 نمبر کا لوفر آوارہ شخص ہے، بھلا یہ کوئی وقت ہے گھر واپسی کا؟ اوپر سے نوابیاں دیکھو، اپنے گھر کے افراد کا نہیں تو کم از کم محلے والوں کے سکون و آرام کا ہی خیال کرے۔ مگر اتنی تمیز اللہ نے دی ہو تب نہ۔ غصے میں اپنے ناخن چباتے ہوئے جانے کیا بولے جا رہی تھی۔ فجر کے اذان ہونے میں بس کچھ ہی وقت باقی تھا، لہٰذا تہجد کی نماز کی نیت سے وضو کرنے وہ واش روم میں گھس گئی۔ 4 نوافل کی ادائیگی کے بعد ایک عجیب سے نور بھرے سکون نے جیسے اسے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ وہ وہی مسئلے پر بیٹھی فجر کی اذان تک مختلف آیت کا ورد کرتی رہی تھی۔ فجر کی نماز مکمل یکسوئی سے ادا کر کے کچھ دیر کلام پاک کی تلاوت کی اور پھر کمرے سے نکل آئی۔ نیچے کچن میں حسب معمول بھابھی ناشتہ بنانے میں مصروف تھی اور ان کا سب سے چھوٹا بیٹا کچن میں ہی ان کے پاس کھڑا اٹھلاتے ہوئے جانے کس چیز کی فرمائش کر رہا تھا۔ السلام علیکم بھابھی، طلحہ کیوں رو رہا ہے؟ بھابھی اس کی پکار پر فوراً چونک کر پلٹی۔ ارے میں آٹا گوندھ رہی ہوں اور یہ صاحب آملیٹ کے لیے ضد کر رہے ہیں، اب ہاتھ فارغ ہوں گے تو ہی مصروف کی فرمائش پوری کر سکوں گی نا۔ ہاں بات تو بالکل ٹھیک ہے آپ کی، یہ اپنے طلحہ صاحب دن بدن کچھ زیادہ ہی خراب نہیں ہوتے جا رہے۔ ایک چھوٹی سی دھپ اپنے ننھے منھے بھتیجے کی پشت پر رسید کرتے ہوئے اس نے اپنی سادہ سی بھابھی کے شکوے کو خوب انجوائے کیا تھا۔ پھر ان کے فارغ ہونے سے قبل ہی اس نے آملیٹ بنا کر بھتیجے صاحب کی فرمائش پوری کر دی۔ بھابھی، یہ سامنے بنگلے میں کون جاہل لوگ آ کر ٹھہرے ہیں؟ بھتیجے کی ٹیں بند ہوتے ہی اس نے بھابھی سے پوچھا تھا، کیونکہ کل رات کی بے آرامی سے بھتیجے کو روتے دیکھ کر پھر یاد آ گئی تھی۔ بھابھی نے اس کے سوال پر ہلکا سا کہکا لگایا تھا۔ ارے جاہل کہاں، خاصی پڑھی لکھی فیملی ہے، بیچاری زینت بی کے شوہر PIA میں 22 گریڈ کے آفیسر تھے، چند سال پہلے ان کی رحلت ہوگی۔ اب اکلوتا بیٹا سنا ہے PIA میں پائلٹ ہے، 2 چھوٹے بچے ہیں موصوف کے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے اس کی بیوی کی بھی اچانک وفات ہوگی، اس لیے خاصا سر پھرا ہو گیا ہے۔ سنا ہے بہت پیار کرتا تھا اپنی بیوی سے، محبت کی شادی تھی اور ویری سیڈ۔ ویسے آپ کو یہ ساری معلومات کہاں سے حاصل ہوئی؟ بہت اچھی خاتون ہے زینت بھی، تم ان کے چہرے پر بکھرا نور دیکھو نا، کیف تو سچ میں حیران رہ جاؤ۔ ہر وقت وضو میں رہتی ہیں اور اللہ کو یاد کر کے روتی رہتی ہیں۔ انہیں دیکھتی ہوں تو لگتا ہے کہ جیسے ہم بس زندگی کو ضائع کر رہے ہیں۔ بھابھی زینب بھی سے خاصی متاثر دکھائی دے رہی تھی۔ وہ تائیدی انداز میں سر ہلا کر رہ گئی۔ سارے دن کمرے میں گھسی بیکار کاموں میں وقت برباد کرتی رہتی ہو، کبھی لگا لیا کرو ادھر کا چکر، ذرا دل ہی بہل جائے بیچاری بوڑھی عورت کا۔ ہاں دیکھوں گی، ان کے بیٹے نے پچھلے 4 روز سے سارے محلے والوں کی ناک میں دم کیا ہوا ہے، اس کی شکایت تو لگانی ہی ہے۔ اپنے بھتیجے کی پلیٹ سے آملیٹ کا چھوٹا سا ٹکڑا اٹھا کر منہ میں ڈالتے ہوئے اس نے تفصیلاً زینب بی کے بیٹے کی حرکت سے متعلق تمام شکایت ان کی گوش گزار کر دی تھی، جس پر ایک مرتبہ پھر وہ کہکا لگاتے ہوئے خود بھی اپنے ڈسٹربنس کا اظہار کرتی، اپنے اور کیفیہ کے لیے چائے کا پانی رکھنے لگیں۔ سالار پتر، میں پچھلے کئی روز سے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنا چاہ رہی تھی، تم آئے کیوں نہیں؟ سارا کی بدتمیزی کے باعث اس بار سالار نے کافی روز بعد اپنی پھپھو فائزہ بیگم کے گھر کا چکر لگایا تھا، جس پر وہ اس سے شکوہ کے نہ تھی، تاہم وہ انہیں کیا بتاتا کہ وہ کیوں نہیں آ رہا۔ تبھی سر چکا کر زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، کچھ مصروف تھا پھپھو، 2-3 کیس ایسے چل رہے تھے کہ گھر جانے کی بھی فرصت نہیں مل رہی تھی۔ بہرحال خیریت تو تھی نا؟ کون سی ضروری بات کرنا چاہ رہی تھی آپ؟ ہے ایک بات جو مجھے بہت پریشان کر رہی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیسے تم سے کہوں۔ ان کے تینوں بیٹے ضیاء، ریاض اور شاہد کسی جھگڑے کی پنچایت میں مصروف ہونے کے باعث ابھی تک گھر نہیں آئے تھے اور فائزہ بیگم نے اسی وقت کا فائدہ اٹھایا تھا۔ سارا البتہ اپنی بھابھی کے ساتھ جان بوجھ کر باورچی خانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ کہیں نہ پھپھو، میں سن رہا ہوں۔ اس کے اسرار پر کچھ الجھتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ پھر سر جھکا گئی تھی۔ سالار، تم تو جانتے ہو پتر، سارا میری اکلوتی دھی ہے، جسے میں نے اور تمہارے مرحوم پھپھا نے بڑی منتوں مرادوں کے بعد درب سونے سے پایا تھا۔ تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ میں نے اور تیرے مرحوم
پھوپھا نے اس کی سگائی تیرے جیسے سونے گبرو پتر کے ساتھ اس لیے طے کی تھی کہ ہماری دھی اس آنگن میں رخصت ہونے کے بعد بھی سدا سکھی رہے۔ جی پھوپھو میں جانتا ہوں، لیکن بات کا کیا ہوئی ہے؟ کیا اب آپ سارا کی شادی میرے ساتھ نہیں کرنا چاہتی؟ ایسی بات نہیں ہے بیٹے۔ اس کی الجھن بھرے انداز پر ذرا سی دیر کو انہوں نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا تو ان کی پرنور آنکھوں میں آنسو چمکتے دیکھ کر وہ بے قرار ہو اٹھا۔ پھوپھو آپ رو کیوں رہی ہیں؟ آخر بات کیا ہے؟ وہ اچھا خاصا پریشان ہو اٹھا تھا۔ فائزہ بیگم نے اپنے بہتے آنسو پی لیے۔ سالار پتر، وقت بڑا ظالم آ گیا ہے۔ روپے پیسے کی ہوس نے سارے رشتوں کی خوبصورتی اور احترام کو نگل لیا ہے۔ مجھے لگتا ہے جیسے میری معصوم دھی بھی اسی ازدے کی بھوک کی نظر ہو جائے گی۔ وہ بہت مدھم آواز کے ساتھ بول رہی تھی۔ سالار کا دل انجانے سے خدشے کے احساس سے دھڑک اٹھا تھا۔ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں پھوپھو؟ وہی جو مجھے نہیں کہنا چاہیے۔ سالار، تم ابھی ان کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ بیرونی دروازہ ٹھیک سے کھلا اور اگلے ہی پل سے ریاض اور شہد خاصے خوشگوار موڈ کے ساتھ گھر کے اندر چلے آئے۔ یہ لوگ آ گئے ہیں، میں تم سے بعد میں بات کروں گی، کل یا پرسوں چکر ضرور لگانا۔ اپنے بیٹوں کو آتا دیکھ کر وہ اچانک بوکھلا گئی تھی، جس پر سالار مزید الجھ کر رہ گیا۔ تاہم اس سے پہلے کہ وہ ان سے مزید کچھ پوچھتا، شہد تھل تھل کرتا وہاں فائزہ بیگم کے کمرے میں چلا آیا۔ میرا یار آیا ہوا ہے، بڑے دنوں کے بعد شکل دکھائی تو نے۔ کیسے چل رہی ہے تیری تھانے داری؟ اس سے بغل گیر ہو کر سالار کے مضبوط وجود کو اپنی طاقتور باہوں میں کستے ہوئے اس نے پوچھا تو مجبوراً سالار کو دکھاوے کی مسکراہٹ لبوں پر سجانی پڑی۔ اچھی چل رہی ہے، تو سنا کہاں مصروف رہتا ہے آج کل سارا دن؟ کہاں ہونا یار، ان کمی کین لوگوں کے جھگڑے ختم نہیں ہوتے۔ وہ اسلم لوہار نہیں ہے، اس کی بیٹی کی کسی نے عزت خراب کر کے لاش میرے یار راشد کے کھیتوں میں پھینک دی۔ سارا گاؤں اس پر شک کر رہا تھا، بڑی مشکل سے جان چھڑا کر آیا ہوں اس کی۔ شہد کے لہجے میں گہرا سکون اور فخر تھا۔ سالار کی نکھیوں سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کیسے چھڑا کے آئے ہو جان؟ کیسے چھڑانی تھی یار ان کمی کین بھوکے ننگے لوگوں کو؟ جب تک ان کی اوقات یاد نہ دلاؤ یہ سیدھی راہ پر نہیں آتے۔ میرا خیال تھا کچھ روپے پیسے سے بات بن جائے گی، مگر وہ سالی اسلم لوہار کی بیوی بات نہیں مان رہی تھی۔ گھوم گیا میرا میٹر اور میں نے سارا کیس خود ان دونوں میاں بیوی پر ڈال کر اندر کروا دیا انہیں۔ اب دیکھوں گا کیسے چڑچڑ کرتی ہے میرے سامنے۔ سالار کو اس سے ایسے ہی جواب کی توقع تھی، لہٰذا لب بیچ کر رخ پھیر کیا۔ ضیاء بھائی اور ریاض بھی اسی مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے۔ وہ فائزہ بیگم کو تسلی دے کر صحن میں ان کے پاس آ بیٹھا۔ شہزادے، سنا ہے آج کل بڑی نیکی اور بھلائی کی مہم پر لگا ہے؟ خیال رکھنا یار، پانی میں رہ کر کوئی مگرمچھ سے بیر نہیں لیتا، اور تیری جو نوکری ہے اس میں تو ویسے بھی ایمانداری نہیں چلتی۔ بندہ زیادہ سیدھا ہو کر چلے تو منہ کے بل گرنا پڑتا ہے۔ سمجھتے ہو نا میری بات؟ ریاض بھائی نے اس کی پیٹھ تھپکتے ہوئے 1000 بار پہلے کی ہوئی نصیحت پھر اس کے کان میں ڈھیلی، جیسے وہ معمول کے مطابق انسنی کرتے ہوئے سر جھٹک گیا۔ مجھ جیسے چند افسران کی نیکی اور بھلائی سے کچھ نہیں ہوتا ریاض بھائی۔ جتنا زہر اس ملک کی جڑوں میں پھیل چکا ہے، اس کے لیے بڑے پیمانے پر صفائی کی ضرورت ہے۔ آپ اطمینان رکھیے، اب بھی ان چھوٹے موٹے دیہاتوں میں آپ جیسے بااثر زمینداروں کی طاقت کا سورج ڈوبنے والا نہیں۔ اس کی سنجیدگی سے کہی بات پر ریاض وڈیرا نے بڑا بے ڈھنگا کہکا لگایا تھا۔ وہ ان کے قریب سے اٹھ کر کچن کے دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ بھابھی، ایک گلاس پانی ملے گا؟ نظریں چاول پکاتی سارا کے تپے ہوئے چہرے پر جما کر وہ بظاہر ضیاء بھائی کی بیوی ظاہرہ سے پانی مانگ رہا تھا، جو اس کی شرارت پر خود بھی مسکرا اٹھی تھی۔ دیتی ہوں سارا، چاول بنا رہی ہے، چاول کھا کر جانا۔ نہیں بھابھی، رہنے دے، آلریڈی ان کے ہاتھوں بہت کچھ کھا چکا ہوں میں۔ خوبصورت نگاہوں میں ہزاروں شکوے مچل رہے تھے اور اس کی طرف سے دانستہ رخ پھیر گیا۔ آج سردی پہلے کی نسبت زیادہ تھی، زیادہ شدت محسوس ہو رہی ہے نا بھابھی؟ زہرا سے گلاس لے کر پانی پینے کے بہانے وہ پنجوں کے بل چولہے کے قریب سارا کے سامنے ہی بیٹھ گیا تھا، جس پر وہ خفگی سے اس کی طرف دیکھتی ہوئی مدھم لہجے میں بولی، مجھے تم سے ضروری بات کرنی تھی۔ کل اتوار ہے، تم گھر پر ہوگے نا؟ نہیں، گھر پر تو نہیں ہوں گا، لیکن آ جاؤں گا۔ کیوں، خیریت ہے نا؟ پتہ نہیں، کل عصر کے بعد چکر لگاؤں گی، آ جانا گھر۔ ٹھیک ہے، جو سرکار کا حکم۔ اب جاؤں؟ ہاں۔ لکڑیاں گیلی ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ ساتھ سالار سے بھی چولہے سے اٹھتا دھواں برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا، لہٰذا لو دیتی نگاہوں سے کچھ پل مسکرا کر اسے دیکھنے کے بعد وہ اس کے قریب سے اٹھ گیا تھا۔ اگلے روز عصر کی نماز کے بعد وہ بھابھی کو بتا کر فائزہ بیگم کی باقاعدہ اجازت سے سالار افندی کے گھر چلی گئی تھی۔ اس کی بھابھی فاطمہ صحن سے جھاڑو لگا رہی تھی، جبکہ ماں آمنہ بیگم ابھی جائے نماز پر بیٹھی مختلف تسبیحات کا ورد کر رہی تھی۔ وہ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد سالار کے پکارنے پر اس کے کمرے کی طرف چل رہی تھی۔
شدید سرد موسم میں بھی اس کی یونیفارم شرٹ اتار کر صرف بنیان پہن رکھی تھی۔ وہ ایک نظر اسے بستر میں گھسے دیکھ کر جذبت سی ہوگی۔ آ جاؤ یار، کب سے راہ دیکھ رہا ہوں، تم تو امریکی وزیر خارجہ بن گئی ہو۔ کوہنیوں کے بل اٹھ کر وہ بیڈ کی پٹی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ سارا نے بیڈ سے قدرے فاصلے پر پڑی کرسی سنبھال لی۔ اللہ معاف رکھے مجھے امریکی وزیر خارجہ بننے سے، صحیح کہہ رہی ہو۔ کہاں وہ پریوں سی صورت اور کہاں تم چڑیلوں کی ملکہ۔ اس کو چڑیل کہنے پر سارا اسے گھور کر رہ گئی تھی۔ تو تمہیں کون کہتا ہے چڑیلوں کی ملکہ کے ناز اٹھاؤ؟ ویسے بھی میں یہاں اس وقت میں تم سے لڑنے کے لیے نہیں آئی۔ اچھا، پھر کیا پیار کرنے آئی ہو؟ نچلا لب دبا کر اس کی شرارت سے کہنے پر وہ پھر سلگ کر رہ گئی۔ سالار، اگر تم نے ایسی فضول باتیں کرنی ہیں تو میں جا رہی ہوں گھر واپس۔ اسے لفظوں سے زیادہ اس کی نگاہوں سے الجھن ہو رہی تھی۔ تبھی فوراً اٹھ کر کھڑی ہوئی تو وہ گڑبڑا گیا۔ بیٹھو جان، نکال دوں گا اگر یہاں سے ہلی تو۔ کمبل پھینک کر وہ بستر سے نکل آیا تھا۔ ناچاری سے دوبارہ بیٹھنا پڑا۔ چلو بولو، کیا بات ہے؟ پھوپھو بھی کچھ کہنا چاہ رہی تھی مگر بات ادھوری رہ گئی۔ مجھے ان کا تو نہیں پتا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی، مگر جو بات میں کہنا چاہ رہی تھی وہ یہ ہے کہ ابھی کچھ روز قبل یہاں اسلم لوہار کی بیٹی کو جو قتل ہوا ہے، میں اسے بہت اچھے طرح سے جانتی ہوں۔ اس لڑکی کا ہمارے گھر بہت آنا جانا تھا، اور جو شاہد بھائی ہیں نا، ان کی بھی کافی نیت خراب تھی اس پر۔ میرے سامنے کئی بار اس کی باں پکڑی تھی انہوں نے، جس پر ایک بار اس نے تھپڑ بھی مارا تھا انہیں۔ یہ بات ابھی زیادہ پرانی نہیں ہوئی ہے۔ سالار، ان لوگوں کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کے قتل میں ضرور بھائی کے دوست کا ہاتھ ہوگا۔ ہو سکتا ہے بھائی نے اس کی کوئی مدد کی ہو، تو پلیز تم چچا اسلم اور ان کی بیوی کو چھوڑ دو نا، وہ تو خود ظلم کا شکار ہے۔ پتہ ہے مجھے، لیکن ان لوگوں کے خلاف مقدمہ بنانے والے خود تمہارے بھائی ہیں سارا۔ آج FIR رپورٹ پڑھی ہے میں نے۔ اسلم لوہار اور اس کی بیوی کے خلاف تمہارے معزز بھائی کے چند دوستوں نے خود تھانے جا کر یہ بیان دیا ہے کہ پسند کی شادی کے لیے گھر سے بھاگنے پر خود اسلم لوہار اور اس کی بیوی نے بے دردی سے اپنی بیٹی کو مار ڈالا۔ یہ بھی لکھا گیا کہ اس لڑکی کے گاؤں سے باہر کسی شخص کے ساتھ غلط قسم کے تعلقات تھے، لہٰذا گھر والوں نے اس غیرت کے جوش میں آ کر اسے کھیتوں میں قتل کر ڈالا، جس کے چشمدید گواہ تمہارے بھائی کے معزز دوست ہیں۔ اب بتاؤ بھلا، کیا میں تمہارے بھائیوں کے ساتھ جنگ کروں جبکہ ان کے تعلقات مجھ سے بھی اوپر ہیں؟ اس کا مطلب ہے تھانے دار ہو کر بھی تم سب کی طرح چپ چاپ ان لوگوں کی بے بسی کا تماشا دیکھو گے؟ اس کے دل میں دکھی انسانیت کا گہرا درد تھا۔ سالار نے لب بھیج کر رخ پھیر لیا۔ اور کیا کروں تم بتاؤ؟ ریزائن دے دوں جاب سے اور آ کر میرے بھائیوں کی زمین پر کاشتکاری شروع کر دو؟ وہ تبھی تھی اور سالار کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے الفاظ پر ہنسی آ گئی تھی۔ اچھا مشورہ ہے، غور کروں گا اس پر۔ اور کوئی حکم؟ اور چوڑیاں پہن کر گھر بیٹھ جاؤ، یہی بہتر ہے تمہارے لیے۔ کل کو میرے ساتھ بھی یہی سب ہوگا نا، تو یوں ہی ہنستے رہنا۔ اپنی نشست سے اٹھتے ہوئے یوں ہی جذبات میں اس نے کہہ دیا تھا، مگر جواب میں سالار کی طرف سے پڑنے والے بھرپور تھپڑ نے اس کے 14 طبق روشن کر دیے۔ آج ایسی بکواس کی ہے، دوبارہ کبھی کوئی فضول لفظ منہ سے نکالا تو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا تمہیں، سمجھی؟ پل میں موڈ خراب ہوا تھا اس کا۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے کتنی ہی دیر حیرانی سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ اٹھلتی شام کے لمحوں، ابھی نہ لوٹ کے جاؤ، مجھے کچھ وقت تو دے دو کہ سوچوں کے دریچے سے کسی کو یاد کرنا ہے، گزرنے والا یہ دن بھی کسی کے نام کرنا ہے۔ شدید بخار کے باوجود خود اپنے آپ سے بے نیاز وہ اپنے گھر کے سرسبز لان میں بیٹھا بے حد بکھرا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ کیفیہ صبح سے کئی بار اسے وہیں بیٹھا دیکھ چکی تھی۔ 2-3 دن کی ہلکی بڑھی ہوئی شیو اس کے اندر کے حال کا بخوبی بتا دے رہی تھی۔ وہ یوں ہی بے مقصد ٹیرس کے آہنی جنگلے پر کوہنیاں ٹکائے سے اپنے آپ سے بے نیاز دھوپ سینکتے ہوئے دیکھتی رہی کہ اچانک اسے حیران ہونا پڑا۔ ابھی چند روز قبل نمرا کی شادی کی تقریب میں جو بچی اسے بہت پیاری لگی تھی، وہی بچی ہاتھ میں کوئی برتن اٹھائے اب اس کے قریب کھڑی کہہ رہی تھی، بابا یہ دادو نے سوپ بنایا ہے آپ کے لیے، پی لیں۔ وہ ہو اپنی ماں کی کاپی تھی۔ عظیم نے ایک نظر اس کے ننھے منھے ہاتھوں میں پکڑے سوپ کے پیالے پر ڈالنے کے بعد اس کے ہاتھ سے پیالہ پکڑ کر اپنے سامنے دھرے ٹیبل پر رکھا اور اسے پیار سے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ حورین، کیا مما اللہ میاں کے پاس جانے سے پہلے آپ کو یہ کہہ کر گئی تھی کہ آپ نے ان کے بعد اس طرح سے پاپا کا خیال رکھنا ہے؟ پلکوں کے گوشوں میں ہلکی سی نمی ابھی بھی خشک نہیں ہوئی تھی۔ حورین کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اس کی طرف دیکھتی یوں ہی نفی میں سر ہلا گئی۔ پاپا، کیا آپ مما سے ناراض ہیں؟ ہاں، اس کے ریشمی بالوں پر تھوڑی ٹکائے اس نے پلکیں بند کی تھیں۔ کیوں پاپا؟ مما تو آپ سے اتنا پیار کرتی تھی، پھر آپ ان سے ناراض کیوں ہیں؟ مما نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، بیٹے کوئی یوں کسی کو بیچ راہ میں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے دور جاتا ہے۔ اس کی پلکیں ابھی بھی بند تھیں۔ کیفیہ حیران کن نگاہوں سے کچھ بھی سنائی نہ دینے کے باوجود اسے دیکھتی رہی۔ وہ شخص اپنی سرخ و سفید رنگت کے ساتھ وجاہت میں بے مثال تھا۔ پھر اسی روز رات میں بہت دیر تک وہ سارا سے اسے ڈسکس کرتی رہی اور وہ سالار افندی سے متعلق جانے کیا اس کی گوش گزار کرتی رہی۔ فضا میں سردی کی شدت ایک مرتبہ پھر بڑھ گئی تھی۔
وہ سالار افندی کے گھر سے واپس آئی تو اندھیرا اچھا خاصا بھر چکا تھا۔ ضیاء، ریاض اور شاہد تینوں ہی گھر آ چکے تھے اور اب اس کی واپسی کا انتظار ہو رہا تھا۔ جو ہی اس نے گھر میں قدم رکھا، شاہد لپک کر اس کی طرف بڑھا اور گرا کر اس کا دودھیا بازو اپنی مضبوط گرفت میں جکڑ لیا۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ اس وقت انداز ایسا تھا کہ وہ سالار کے تھپڑ کی تکلیف بھول کر ہکا بکا سی اسے دیکھنے لگی۔ میں ماموں کے گھر سے کیوں؟ یہ وقت ہے آوارہ پھرنے کا؟ اور روزانہ بھاگ بھاگ کر ماموں کے گھر کیوں جاتی ہو؟ اپنے گھر میں چین نہیں ہے تمہیں؟ وہ قہر کی علامت بنا کھڑا تھا۔ سارا کا اس غیر متوقع صورتحال پر حلق تک خشک ہو گیا۔ تبھی صحن کے وسط میں بڑی چارپائی پر بیٹھے ضیاء بھائی نے اسے آواز دی، شاہد بازو چھوڑ دے سارا کا۔ ان کے حکم پر فوراً اسے گھورتے ہوئے وہ بازو چھوڑ کر ان کے پاس ہی دوبارہ بیٹھا۔ اسے سمجھا دے ضیاء بھائی، مجھے اس کا یوں لور لور آوارہ پھرنا اور بھاگ بھاگ کر سالار کے گھر جانا بالکل پسند نہیں ہے۔ دوبارہ عصر کے بعد گھر سے باہر دیکھا نا تو خون پی جاؤں گا تمہارا۔ سارا کو اس کا اشتعال اور جذبات دونوں ہی سمجھ میں آ رہے تھے، لہٰذا وہ بنا سر اٹھائے کمرے میں فائزہ بیگم کی جانب بڑھ گئی۔ ضیاء بھائی اب شاہد کا غصہ ٹھنڈا کر رہے تھے اور اس مقصد کے لیے وہ شاہد کے ساتھ ساتھ ریاض کو بھی اٹھا کر بیٹھک میں لے آئے تھے۔ ابا کی طرح آپ نے بھی اسے بہت سر چڑھا رکھا ہے ضیاء بھائی، مجھے اس کی یہ آزادی پسند نہیں ہے۔ اپنی چادر جھاڑتے ہوئے اس نے بہت پھر غیرت دکھائی تھی، جبکہ ریاض کے چہرے پر مکمل سکون تھا۔ اس کی طبیعت ضیاء اور شاہد دونوں سے ہی میل نہیں کھاتی تھی۔ تبھی ضیاء بھائی نے سرسری سی ایک نگاہ اس کے سپاٹ چہرے پر ڈالتے ہوئے قدرے بیٹھے لہجے میں کہا، ٹھنڈا ہو جا شاہد، ٹھنڈا ہو جا۔ یہ عورت ذات کے معاملات ہیں، ایسے ہوتے ہیں۔ اہمی تو پرانے وقتوں میں بڑے بڑے سیانے ذات کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن نہیں کر دیتے تھے۔ ایک مرد کے لیے بیٹی کی پیدائش سے بڑھ کر اور کوئی شکست نہیں، کوئی گالی نہیں۔ خیر جانے دو غصے کو۔ یہ بتاؤ سارا کی شادی کا کیا کرنا ہے؟ ماں تو دو تین بار کہہ چکی ہے مجھے کہ میں جلد سے جلد اس کے ہاتھ پیلے کرنے کا بندوبست کروں، اور یہ بھی کہ سالار کے گھر والے ایک تو روز میں تاریخ لینے آ رہے ہیں۔ تو آنے دے بھائی، ہاتھ پیلے تو کرنے ہی ہیں اس کے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں کس چیز کی کمی ہے؟ جواب شاہد کے بجائے ریاض کی طرف سے آیا تھا۔ کمی تو کوئی نہیں، مگر میں جو بات تم لوگوں کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ کچھ اور ہے۔ ان کا انداز میں فہم تھا۔ شاہد اور ریاض دونوں الجھے انداز میں انہیں دیکھنے لگے۔ کیا مطلب؟ دیکھو نا یار، ابا کی وسیع زمین اور جائیداد ہے جس میں ان کی وصیت کی مطابق ہم تینوں کے علاوہ اماں اور سارا بھی حصے دار ہیں۔ جب تک یہ زمین اکٹھی ہے گاؤں میں ہماری ٹکر کا دوسرا کوئی نہیں۔ جس دن اس زمین کی ونڈ ہوگی اس دن ہماری چودراہٹ بھی سمجھو ختم ہو جائے گی۔ اماں کو تو اسی بوہے پر مرنا ہے، اس کی جائیداد کہیں نہیں جاتی۔ البتہ سارا کی شادی سالار سے ہوتے ہی زمین کا ایک بڑا حصہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور پھر یہ بات تو تم لوگ بھی جانتے ہو کہ سالار اور اس کے بھائی کی نظریں اصل میں ہماری زمین پر ہیں۔ آج تھانے دار ہے، کل بڑی پوسٹ پر چلا جائے گا تو بہت تنگ کرے گا۔ گلے میں پھنسی ہڈی کی طرح نہ اسے اگل سکیں گے نہ نگل سکیں گے۔ بات تو ٹھیک ہے آپ کی، یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ہمیں سارا کی شادی سالار سے نہیں کرنی چاہیے۔ شاہد بہت جلدی بات کی تہہ تک پہنچ گیا تھا، جس پر ضیاء بھائی نے توصیفی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میرا مطلب تو یہی ہے، آگے تم لوگوں کی مرضی۔ اگر تم دونوں اپنے حصے کی جائیداد میں سے اسے کچھ دینا چاہتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ یہ بات اس سے پہلے فائزہ بیگم کے کانوں میں بھی ڈال چکا تھا۔ وہی بات دونوں بھائیوں کی گوش گزار بھی کرتی، جس پر ریاض تو خاموش رہا، لیکن شاہد بول اٹھا، نہیں ضیاء بھائی، میرا خیال ہے ابا کی جتنی بھی زمین جائیداد ہے اس پر بس ہم تینوں بھائیوں کا حق ہے۔ اگر اپنی زندگی میں ابا نے کوئی احمقانہ وصیت کی بھی تھی تو ان کے ساتھ وہ بھی مٹی میں مٹی ہو گئی۔ اور جہاں تک سالار کی بات ہے تو سارا کے حوالے سے میں بھی اس حق میں نہیں۔ ہاں ریاض اگر چاہے تو اپنے حصے کی زمین سے آدھا حصہ اسے دے سکتا ہے۔ اب بول ریاض، تیرا کیا جواب ہے؟ شاہد کے جواب سے خوش ہو کر ضیاء بھائی کی توجہ خاموش بیٹھے ریاض کی طرف مبذول ہوئی تھی۔ میرا کیا جواب ہونا ہے بھائی؟ فیصلہ تو آپ لوگ کر ہی چکے ہوں گے۔ سارا سمجھدار پڑھی لکھی لڑکی ہے، وہ کسی کے ساتھ بھی بیاہ ہی جائے اپنا حق کبھی نہیں چھوڑے گی، یہ میں لکھ کر دینے کو تیار ہوں۔ تو پھر اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ مسئلے کا حل میرے پاس ہے۔ ضیاء بھائی کی پرسوچ سوال پر شاہد نے کچھ دیر سوچنے کے بعد اچانک کہا، تو وہ دونوں اسے دیکھنے لگے۔ کیا حل؟ بڑا آسان ہے، جس سے سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اس کے لبوں پر بڑی معنی خیز مسکراہٹ اور آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ باہر بیٹھک کے دروازے پر کوئی کھڑی بھابھی زہرا، جو چھوٹے بچے کو واش روم لے جا رہی تھی اور اپنی فطری تجسس بھری طبیعت کے ہاتھوں دروازے سے لگ کر کھڑی ہو گئی تھی، اندر تینوں بھائیوں کے درمیان طے پانے والی بات سن کر تھرا اٹھی۔ سارا اپنے کمرے میں بند ہو چکی تھی، لہٰذا انہیں فائزہ بیگم کو صورتحال سے باخبر کرنے کا اچھا موقع میسر آ گیا تھا۔ سارا نیاب سے ہوئے جھگڑے کے باعث فائزہ بیگم کے پیام پر وہ بڑی مشکل سے وقت نکال کر اس طرف آیا تھا، جس پر وہ نئی سرے سے جلبن اٹھی تھی، مگر اس نے پرواہ نہیں کی۔ تیز بخار میں جلتی فائزہ بیگم شدت سے اس کی آمد کے منتظر تھی۔ السلام علیکم پھپھو۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹھو۔ بیٹے، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ خیریت؟ میں اصل میں بہت مصروف تھا، اس لیے چکر نہیں لگا سکا۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ ان کے قریب چارپائی پہ ہی جگہ بنا کر بیٹھ گیا تھا۔ فائزہ بیگم کی آنکھیں سے قریب آ کر پھر آنسوں سے بھر آئیں۔ میری طبیعت کا کیا ہونا ہے بیٹے؟ بس سارا کی طرف سے بہت پریشان ہوں، اس لیے
زہرا کو بھیجا تھا تمہاری طرف، سارا کی طرف سے پریشان ہونا چھوڑ دیں۔ آپ کل پرسوں امی تاریخ لینے آ رہی ہیں۔ نہیں، جو تم اور میں سوچ رہے ہیں وہ کبھی نہیں ہوگا، یہ لوگ کبھی نہیں ہونے دیں گے یہ لوگ، یہ سارا کے بھائی اس کی شادی کبھی نہیں ہونے دیں گے تم سے۔ کیوں؟ میرا مطلب ہے آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ وہ تھوڑا سا پریشان ہوا تھا جب وہ بولی، کیونکہ میں ان دولت کے پجاریوں کے ارادے جان چکی ہوں بیٹے، ان کی نیت میں فتور آ گیا، یہ میری معصوم بیٹی کی جان سے مارنے کا پروگرام بنا رہے ہیں تاکہ اس کے حصے کی جائیداد پر قابض رہ سکے۔ مگر میں نمانی اس بات کو نہیں جانتی، یہ تو جان دیتی ہے بھائیوں پر۔ سلار تو میرا بیٹا ہے، تجھ سے بڑھ کر مجھے سارا کے لیے کوئی بھی عزیز نہیں۔ میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں بیٹے، اسے یہاں سے دور لے جا، آج ہی کہیں لے جا کر چھپا دے اسے، وگرنہ یہ اسے بے موت مار کر الزام کسی اور پر ڈال دیں گے۔ میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں اپنے بیٹوں کو، یہ روپے زمین جائیداد کے لیے اپنی بہن کو تو کیا ماں کی جان بھی لے سکتے ہیں۔ میں انہیں تیرا دشمن نہیں بنانا چاہتی، نہ تمہیں ان کی نظروں میں لانا چاہتی ہوں، اسی لیے بیٹے سارا کو چھپا کر یہاں سے دور لے جا۔ تجھے خدا کا واسطہ سلار ایک ماں کی بندھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ ان کے لفظ کیا تھے؟ چنگاریاں تھیں جو لمحوں میں اسے جھلسا کر رکھی تھی۔ اس لمحے بساختہ سارا کے الفاظ ایک مرتبہ پھر اس کے سماعتوں میں گونجے تھے، اور چوڑیاں پہن کر گھر بیٹھ جاؤ، یہی بہتر ہے تمہارے لیے، کل کو میرے ساتھ بھی یہی سب ہو گیا تو یوں ہی ہنستے رہنا۔ نہیں، سارا کو میرے ہوتے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، آپ ٹینشن مت لے پھپھو، میں خود بات کروں گا ضیاء بھائی سے۔ ہرگز نہیں، اس کے کانوں میں یہ بات پڑ گئی تو غصب ہو جائے گا۔ سلار، تم نہیں سمجھتے ان نجی معاملات کو، میں ماں ہوں ان کی، جو میں جانتی ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہاں ان دیہاتوں میں کتنے ہی جاگیرداروں کی بیٹیاں یوں ہی بے قصور موت کی بھیٹ چڑھ جاتی ہیں۔ ان زمین جائیدادوں نے بڑے ظلم کیے ہیں ہوا کی بیٹی پر۔ خدا کا واسطہ سلار، میری بات مان لو۔ اب کہ سلار فیندی کے سامنے ہاتھ جوڑتے وہ باقاعدہ رو پڑی تھی، جس پر وہ مضطرب ہوا تھا۔ نہیں پھپھو، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ آپ کی ہر بات میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے، میری کیا مجال کہ آپ کے کسی حکم سے انحراف کر جاؤں، لیکن یہ اقدام صحیح نہیں لگ رہا ہے مجھے۔ سارا کیا سوچے گی؟ اور پھر جو چیز میری ہے اسے پانے کے لیے چوری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے ضرورت ہے سلار، وقت تمہارے حق میں نہیں ہے۔ یہ چیز جو تمہاری میرے پاس امانت ہے، میں اپنی خوشی سے تمہیں سونپ رہی ہوں۔ اب مزید بحث میں نہ پڑنا بیٹے، اس سے پہلے کہ کوئی انہونی ہو جائے، خدا کا واسطہ تجھے میری بات مان لے۔ ان کے ہاتھ بار بار سلار کے سامنے بند رہے تھے، تبھی وہ بے بس ہو گیا تھا۔ اوکے پھپھو، جیسے آپ کی مرضی، ابھی میں نکلتا ہوں، تھوڑی دیر بعد اسے کسی بہانے سے میرے گھر کی طرف بھیج دیجیے گا، آگے اللہ نے چاہا تو میں خود سنبھال لوں گا۔ فائزہ بیگم اس کی رضامندی پر جیسے پھر سے جی اٹھی تھی، اور اس وقت ان کے کپکپاتے لب سلار فندی کی دعائیں دیتے نہیں تھک رہے تھے۔ اس روز بھابھی کی ہدایت پر بڑے دنوں کے بعد وہ اپنے گھر کے سامنے والے بنگلے کی طرف آئی تھی۔ بنگلہ باہر سے جتنا شاندار دکھائی دیتا تھا، اندر سے اس کا حال اتنا ہی ابتر تھا۔ عجیب سی ویرانی اور اجاڑ پن ہر سو بکھرا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ایک تفصیلی نگاہ ارد گرد ڈالتی، کھلا ہوا گیٹ آہستہ سے اندر دھکیل کر بنا دستک دیے لون میں چلی گئی تھی، جو اس وقت خشک اور ویران پڑا اپنی بدحالی پر آنسو بہا رہا تھا۔ لون عبور کر کے اندر بڑے سے ہال میں داخل ہوئی تو وہاں کا ماحول بھی ایسا ہی بکھرا ہوا پایا۔ عظیم لغاری کی وہ بیٹی جو اسے بہت پسند تھی، کچن میں کسی چیز پر کھڑی کھٹ پٹ کر رہی تھی، اور اس کا چھوٹا سا 2 سالہ بھائی حال میں ایک طرف زمین پر پڑا روتے ہوئے چلا رہا تھا۔ اس سے یہ منظر دیکھ کر دکھ کے ساتھ ساتھ قدر حیرانی بھی ہوئی تھی۔ تبھی وہ دبے پاؤں چلتی کچن کے دروازے پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ گڑیا، اس کی میٹھی پکار پر بچی نے فوراً پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ آنٹی، آپ یہاں کیسے؟ دودھ بوائل کر کے فیڈر میں ڈالتے ہوئے وہ بری طرح چونکی تھی۔ کیفیہ اس کی حیرانی پر نرمی سے مسکرائی۔ کہو، کیسا لگا آنٹی کا سرپرائز؟ ویسے میں یہیں آپ کے سامنے والے گھر میں رہتی ہوں۔ سچ؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ وہ بڑے اسٹول سے اتر آئی تھی، تبھی کیفیہ نے اسے پوچھا، کیا دادی اماں نہیں ہے گھر پر؟ نہیں، ان کی طبیعت بہت خراب تھی، پاپا ہسپتال لے کر گئے ہیں انہیں، اسی لیے یہ ساتھ رو رہا ہے، یہ پاپا کے بغیر نہیں رہتا۔ کتنی معصومیت تھی اس پیاری سی بچی کے لہجے میں۔ وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ آپ پاپا کے غیر موجودگی میں بھائی کو سنبھال لیتی ہو حرین؟ جی، جب ماما کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو دادو نے تھوڑا تھوڑا کام کرنا سکھایا تھا مجھے۔ ماما کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟ کیسے اور کب ہوا تھا ایکسیڈنٹ؟ جب ساتھ پیدا ہوا تھا تب پاپا ماما کو شاپنگ کروانے کے لیے لے گئے تھے تو ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اسے پوری بات نہیں پتا تھی۔ وہ افسوس سے سر ہلاتی چھوٹے بچے کو سنبھالنے میں اس کی مدد کرنے لگی۔ حرین بیٹا، اسکول جاتی ہو آپ کہ نہیں؟ جاتی ہوں، یہ پاس میں ہی اسکول ہے میرا۔ پتا ہے آنٹی، میری مما بہت اچھی تھی، وہ مجھ سے اور ساتھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ اب میری مما نہیں ہے تو میری کوئی دوست بھی نہیں میرے گھر نہیں آتی، کیونکہ اب میں انہیں مما کے ہاتھ کی بنی مزے کی چیزیں جو نہیں کھلاتی۔ ساتھ فیڈر پیتے ہوئے رونا بھول چکا تھا، تبھی وہ اسے بتا رہی تھی۔ آنٹی، کیا جن کی مما نہیں ہوتی ان سے کوئی پیار نہیں کرتا؟ اگلے ہی پل وہ بھرپور معصومیت کے ساتھ اس سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں جانو، ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا، لیکن علامہ مما کا کیا کرتے ہیں؟ کیا میری مما علامہ کے پاس ہمارے لیے کچھ لینے گئی ہیں؟
نہیں بیٹے، تو پھر پاپا کیوں کہتے ہیں کہ میری مما الامیہ کے پاس ہمارے لیے ڈھیر سارے کھلونے لینے گئی ہیں؟ اگلے ہی پل بچی کے عجیب و غریب سوال نے اسے پھر لاجواب کر ڈالا۔ آنٹی، میری مما کو دیکھیں گی آپ؟ کتنی ترسی ہوئی تھی وہ کسی کے کمپنی کی۔ کیفیہ کی آنکھیں بے ساختہ بچی کے دکھ پر آنسوں سے بھیگ گئی۔ ہاں، اس کے ہاں میں سر ہلانے پر وہ بچی فوراً بھاگتی ہوئی گئی اور اپنی ماں باپ کے بیڈ روم سے ایک بڑی سی تصویر اٹھا لائی، جس میں ماں کے ساتھ ساتھ اس کا دھولا بنا باپ بھی اپنی نوکی چھب دکھلا رہا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر اس دلہن بنی پری پیکر کے چہرے والی نازک سی دوشیزہ اور اس کے پہلو میں بیٹھے اس مسرور سے شاندار مرد کو دیکھتی رہی تھی جو اب اس بچی کا باپ تھا۔ میری مما پیاری ہے نا آنٹی؟ ہاں، بہت پیاری ہے، بہت زیادہ۔ بچی کے اشتیاق سے پوچھنے پر اس نے مثبت جواب دیا تو اس کا چھوٹا سا معصوم چہرہ پھر چمک اٹھا۔ آنٹی، آپ سامنے رہتی ہیں تو روز چکر لگا لیا کرے نا۔ دوسرے ہی پل فریم سائٹ پر خیال سے رکھ کر وہ اس سے نئی فرمائش کر رہی تھی۔ کیفیہ نے اپنی بھیگی پلکیں پونچھ لی۔ ٹھیک ہے، جب آپ اسکول سے واپس آ جائیں اور پاپا گھر پر موجود نہ ہوں تو آپ فوراً مجھے بلا لیا کریں، اوکے؟ تھینک یو آنٹی۔ اس کی اتنی سی عنایت پر بچی بہت خوش ہو گئی تھی۔ اگلے روز پھر اسی ٹائم وہ بچی کی کال پر اس طرف چلی آئی تھی اور لگ بھگ 3 گھنٹے میں گھر کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ حرین کی خوشی اس کی ہیلپ پر دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، مگر جیسے ہی وہ صفائی سے فارغ ہوئی عظیم چلایا۔ کیفیہ کا چہرہ پھر بھی کپڑوں کے ساتھ ساتھ گندا ہو گیا تھا، تبھی اس کی آمد کا جان کر وہ شرمندہ سی کمرے میں ہی رک گئی۔ حرین، تم تو کہہ رہی تھی پاپا شام کو آئیں گے، اب مائی گوڈ میں کیسے سامنے جاؤں گی؟ ان کے بچی کو کندھوں سے پکڑ کر روکتے ہوئے اس نے گلا کیا تھا۔ وہ مسکراتی، مجھے تو پاپا نے شام کا ہی کہا تھا۔ اچھا، آپ یہیں چھپ جائیں، میں پاپا سے بات کر کے آتی ہوں۔ اسے تسلی دے کر وہ فوراً باہر بھاگ گئی تو کیفیہ لاچاری سے وہیں بیڈ پر ٹک گئی۔ اٹیچ بات بھی نہیں تھا کہ وہ جا کر منہ ہی دھو لیتی۔ عظیم اب حرین کو ڈانٹ رہا تھا، کون آیا تھا گھر میں اور یہ سب کام یہ کس نے کیے ہیں؟ اس کا موڈ بہت بگڑا ہوا تھا۔ حرین پہلی بار اسے اس درجہ غصے میں دیکھ رہی تھی۔ وہ سامنے والی آنٹی ہے نا کیفیہ، انہوں نے کیے ہیں۔ کیوں منع کیا ہے نا میں نے کہیں آنے جانے، کسی کو یہاں بلانے سے؟ پھر کیوں آئی وہ یہاں؟ وہ پھر دھاڑا تھا۔ کیفیہ کے چہرہ احساس توہین سے سرخ ہو گیا۔ میں نے کہا تھا پاپا، ساتھ بہت رو رہا تھا، اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ عظیم لغاری کو غصے میں دیکھ کر بچی کا چہرہ بھی رونے والا ہو گیا تھا، شاید اسی لیے وہ ضبط کر گیا۔ کچھ نہیں ہوتا سعد کو، اس گھر کی ہر چیز جہاں جیسے پڑی ہے پڑی رہے، آئندہ کبھی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، اوکے؟ عجیب عشق کے حصار میں تھا وہ کہ محبوب بیوی کے ہاتھ لگی چیزوں کا اب ہلنا بھی گوارا نہیں تھا اسے۔ کیفیہ جو پہلے احساس توہین سے سرخ ہو رہی تھی، اب جیسے اگلی پل اسے اس خوبرو سے شاندار مرد پر ترس آنے لگا تھا۔ کتنا توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا محبت نے اسے۔ شام کا ملگجاں اندھیرا دھیرے دھیرے بڑھ رہا تھا۔ فائزہ بیگم اور زہرا بھابھی کے بہت مجبور کرنے پر وہ سالار کے گھر کی طرف نکلی تھی، مگر اس ارادے کے ساتھ کہ جو چیز زہرا بھابھی نے چھپا کر شوپر میں بند کر کے اسے سالار کو دینے کے لیے زبردستی تھمائی تھی، وہ اس کے حوالے کرتے ہی فوراً انہی قدموں سے واپس لوٹ آئے گی، لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ وہ بھی راستے میں تھی جب وہ گاڑی لے کر سامنے آ گیا۔ بیٹھو جلدی۔ بنا کسی سلام دعا کے بوتل کے جن کی مانند نمودار ہوتے ہی اس نے سنجیدگی سے حکم صادر کیا تو وہ اچھل کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ جی نہیں، مجھے مرنا نہیں ہے اپنے بھائیوں کے ہاتھوں، یہ شاپر پکڑو اور اپنا راستہ ناپو۔ سالار کو اس سے ایسے ہی جواب کی توقع تھی، لہٰذا وہ خود اچھل کر سیٹ سے اترا اور اگلے ہی پل احتیاط سے ارد گرد دیکھتے ہوئے سارا کے منہ پر اپنا مضبوط ہاتھ جما دیا۔ شام گہری ہو رہی تھی، لہٰذا اس وقت اس راستے کی طرف کم لوگ ہی آتے جاتے تھے۔ اگلے 2 منٹ میں وہ گاڑی میں اس کے برابر بیٹھی مچل رہی تھی۔ سالار کے مضبوط ہاتھ کی گرفت نے اس کی جبڑوں کو بہت اچھی طرح سے بھیج رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہزار کوشش کے باوجود وہ اپنی دفاع میں کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ گاڑی جب گاؤں کی حدود سے باہر نکلی تب سالار نے اپنا ہاتھ اس کے منہ پر سے ہٹایا تھا۔ سامنے روڈ پر رش نہیں تھا، مگر اس کے باوجود اسے احتیاط سے رش ڈرائیونگ کرنی تھی۔ یہ کیا بےہودگی ہے، کہاں لے جا رہی ہو تم مجھے؟ سارا کا سانس جیسے بحال ہوا وہ حلق کے بل چلا اٹھی تھی۔ سالار نے جیسے سنا ہی نہیں۔ سالار، میں چلتی گاڑی سے کود جاؤں گی، اپنے تھانے دار ہونے کا رعب مجھ پر مت چلاؤ۔ اس کا حال قطعی غیر متوقع صورتحال پر برا ہوا تھا، لہٰذا سالار کو مجبوراً ایک ہاتھ سے پھر اسے قابو کرنا پڑا۔ اگلے پون گھنٹے میں اس نے ایک درمیانے درجے کے مکان کے سامنے گاڑی روکی تھی۔ چلو، گاڑی پارک کر کے اس نے بائیں ہاتھ سے اس کا بازو دبوچا اور زبردستی کے سیٹتے ہوئے دروازے کے قریب لے آیا تھا۔ یہ شہر میں اسی کے جائے رہائش تھی اور جس پر لگا چھوٹا سا قفل سارا کے خوف میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ اس کی رنگت اپنے ساتھ پیش آنے والی اس عجیب و غریب واقعے پر سفید پڑ چکی تھی۔ مکان کا چھوٹا سا صحن عبور کر کے سالار جس وقت اسے کمرے میں لایا وہ چلا اٹھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اس درجہ گھٹیا اور اندر سے اتنے کمینے انسان ہوگے۔ تم کیا سمجھتے ہو یوں طاقت اور دہشت سے تم اپنا مقصد حاصل کر لو گے؟ ہرگز نہیں۔ میرے بھائیوں کو پتہ چل گیا تو وہ تمہاری بوٹیاں کر کے چیل کموں کو کھلا دیں گے۔ فضول بکواس کرنا چھوڑو، میں ابھی اپنے دوستوں کو کال کر کے بلاتا ہوں اور مولوی صاحب کا بندوبست بھی کرتا ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہمارا نکاح ہوگا، اس کے بعد تمہیں جو بکواس کرنی ہے شوق سے کرتی رہنا، فی الحال یہاں بیٹھو چپ کر کے، سمجھی؟
اس وقت وہ کتنے مختلف روپ میں دکھائی دے رہا تھا۔ سارا پھٹی پھٹی نگاہوں سے بے یقینی سے دیکھے گی۔ ہرگز نہیں، کبھی سوچنا بھی مت کہ میں یوں چھپ کر اپنے بھائیوں کی مرضی کے خلاف تم سے نکاح کروں گی۔ ٹھیک ہے، مت کرو۔ رہنا تو تمہیں یہی ہے، وہ بھی میرے ساتھ، جائز تعلق کے ساتھ رہو یا ناجائز تعلق کے ساتھ، فیصلہ تم پر چھوڑتا ہوں میں۔ وہ ضرورت سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ سارا کے اندر اس ایک لمحے میں بہت کچھ ٹوٹا تھا۔ وہ جیسے عام مردوں سے کتنی مختلف سمجھتی تھی، وہ کتنا گھٹیا مرد ہو کر اس کے سامنے ظاہر ہوا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ زندگی میں شاید پہلی بار اسے اپنی بے بسی پر اس درجہ رونا آ رہا تھا کہ نہ وہ اپنا وقار بچا پا رہی تھی اور نہ اپنے بھائیوں کی شان۔ اس لمحے اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ کچھ بھی کھا کر ہمیشہ کے لیے بھائی اس کے گھر جانے سے ہمیشہ کے لیے سوتی رہے تھی۔ شاید اسی لیے اس کے بھائی اس کے گھر جانے سے روکتے تھے اسے، مگر اب رونے سے کیا حاصل تھا؟ جو نقصان نہیں ہونا چاہیے تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ اب تو بس اسے گزرے ہوئے شام کی لکیر پیٹنا تھی۔ آج بہت دنوں کے بعد گڑیا کی ضد و اصرار پر وہ پھر عظیم لغاری کے گرین پیلس کی طرف آئی تھی۔ نائٹ کلب کی منت پہ قدم اٹھاتی ابھی حورین کے کمرے کی طرف بڑھنا ہی چاہتی تھی کہ اچانک کچن سے برآمد ہونے والی خاتون کو دیکھ کر ٹھٹکی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آؤ بیٹے، کیفیہ ہی ہو نا آپ؟ جی، اور آپ غالباً حورین کی دادی ماں ہیں؟ ہاں، ٹھیک پہچانا تم نے۔ حورین بہت باتیں کرتی ہے تمہاری، میں نے کہا بھی کہ تمہیں بلا کر لائے، مگر یہ آج کل کے بچے کہاں سنتے ہیں بڑوں کی۔ اپنے گرم دوپٹے کے کونے سے بھیگے ہاتھ خشک کرتی وہ اسے لے کر وہیں لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ نہیں، وہ اصل میں میری اپنی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے چکر نہیں لگا سکی، وگرنہ حورین تو روزانہ بہت اصرار کرتی ہے۔ اچھا، اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ اب تو ٹھیک ہوں۔ حورین اور ساتھ دکھائی نہیں دے رہے؟ ہاں، وہ ابھی عظیم کے ساتھ باہر گئے ہیں، پورے 15 روز کے بعد گھر آیا ہے تو بچوں کو باہر گھمانے کے لیے لے گیا۔ تم بیٹھو آرام سے، میں چائے لاتی ہوں تمہارے لیے۔ نہیں آنٹی، بہت شکریہ، چائے تو میں پیتی ہی نہیں ہوں۔ آپ کی طبیعت ناساز تھی، اب کیسی ہیں آپ انہیں؟ اب مشکل اٹھنے سے روک کر اس نے یوں ہی پوچھ لیا تھا۔ جب وہ بولی، اللہ کا شکر ہے بیٹی، ہاتھ پیر سلامت ہے، ٹھیک سے کام کر رہے ہیں، وگرنہ منزہ کی وفات کے بعد تو سمجھو بستر کی ہی ہو کر رہ گئی ہوں میں۔ منزہ کون؟ بہو تھی میری، عظیم کی بیوی۔ چھوٹی سی تھی جب میں نے اپنی تنہائی کے خیال سے اسے گود لے لیا تھا۔ ارادہ یہی تھا کہ اپنے عظیم کی دلہن بنا کر ہمیشہ اپنے پاس ہی رکھوں گی۔ عظیم کا بھی بہت دل تھا اس میں، یوں سمجھو دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر جیتے تھے۔ ابھی پچھلے سال موئی روڈ ایکسیڈنٹ میں وفات ہوگی اس کی۔ منزہ کا ذکر کرتے ہوئے وہ اچھی خاصی رنجیدہ ہو گئی تھی۔ جب وہ بولی، مجھے بے حد دکھ ہوا آنٹی، کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو انسان دل و دماغ پر اتنے گہرے اثر چھوڑ جاتے ہیں کہ وقت کا مرہم بھی انہیں مٹا نہیں پاتا۔ لیکن انسان اپنی تقدیر کے سامنے بے بس ہے، ہم چاہیں بھی تو قسمت کے لکھے کے سامنے کچھ نہیں کر سکتے۔ صحیح کہتی ہو بیٹے، عظیم کو دیکھتی ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ بچوں کی زندگی ایک الگ متاثر ہو کر رہ گئی ہے۔ کئی بار ماسی کے لیے کہہ چکی ہوں مگر سنتا ہی نہیں، گھر کی کسی چیز کو ہاتھ لگانے نہیں دیتا۔ اپنے کمرے میں تو بچوں کا داخلہ بھی بند کر رکھا ہے اس نے۔ میں بوڑھی جان کہاں تک اس کا اور اس کے بچوں کا خیال رکھوں؟ سارے گھر کا حال دیکھو، دھول مٹی سے اٹا پڑا ہے۔ زینب بھی اپنے بیٹے کی بگڑی زندگی اور گھر کے حالات سے خاصی دل برداشتہ دکھائی دے رہی تھی۔ وہ افسوس سے سر ہلا کر رہ گئی، جہاں تک میرا خیال ہی اپنے گھر میں کسی کا آنا جانا بھی گوارا نہیں ہے۔ نہیں بیٹے، ایسی بات نہیں ہے، بس ذہنی طور پر پریشان ہے تو اول فول کہتا رہتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اندر سے بھی ایسا ہے۔ میرے بیٹے کے حسن اخلاق اور اچھے کردار کی مثالیں دی جاتی ہیں ہمارے خاندان میں۔ بیٹے کا ذکر کرتے ہوئے زینب کے چہرے پر عجیب سی چمک آ گئی تھی۔ کیفیہ بھی اٹھنے کا ارادہ کر رہی تھی کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ تیز چلتا حال میں آ گیا تھا۔ میں چلتی ہوں آنٹی، پھر آؤں گی کسی وقت۔ اسے دیکھتے ہی کسی اسپرنگ کی طرح وہ کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ وہ ماتھے پر ڈھیر ساری شکنیں لیے اسے ایک نظر دیکھ کر رخ پھیر گیا تھا۔ یہ لڑکی روز ہمارے گھر کیا لینے آتی ہے امی؟ کیفیہ کے رخصت ہوتے ہی وہ خفا سے موڈ کے ساتھ زینب سے مخاطب ہوا تھا۔ ارے ہر روز سے کیا مراد ہے تمہاری؟ اتنے دنوں کے بعد چکر لگایا بچی نے اور تمہیں یہ بھی گوارا نہیں؟ تم ایسے تو نہیں تھے عظیم؟ امی پلیز، جب میں آؤں آپ سب کو منع کر دے کہ ہمارے گھر کوئی نہ آیا کرے، مجھے نفرت سی ہو گئی ہے دنیا سے۔ بری بات بیٹے، انسان معاشرتی حیوان ہے، دنیا سے کٹ کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو میں بھی زندہ کب ہوں امی؟ ہلکے بھرائے لہجے میں کہتا وہ صوفے پر ڈھہ گیا تھا۔ زینب بھی پھر دل میں محسوس کر رہ گئی تھی۔ ایسا نہیں کہتے بیٹے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا بندے پر واجب ہے۔ اسے کیا پڑی ہے کہ وہ ہر نیک و گناہگار کا امتحان لیتا پھرے؟ وہ صرف اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے جنہیں اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازنا چاہتا ہے، اور اللہ کی نعمتیں، اس کی انعاموں کی کوئی حد نہیں۔ لیکن میں اس کی نعمتوں، اس کی آزمائشوں کے قابل نہیں ہوں۔ یہ فیصلہ کرنے والے تم کون ہوتے ہو بیٹے؟ اللہ جانتا ہے کہ ہم میں سے کون کس قابل ہے۔ بہرحال یہ جو ہو چکا ہے، صبر کرنا سیکھ لو، اپنے دکھ کی
دکھ کی بھٹی میں ان لوگوں کو مت جلاؤ جن کا کوئی قصور نہیں۔ اگر تم دوسری شادی کا ذکر بھی پسند نہیں کرتے تو کم از کم اس بچی کو یہاں آنے سے مت روکو جسے تم سے یا اس گھر سے کوئی غرض کوئی لالچ نہیں ہے۔ زینب کے لہجے میں رنجیدگی تھی، نہیں ہلکی سی سختی بھی تھی، لہٰذا وہ چاہنے کے باوجود کوئی احتجاج نہ کر سکا۔ سارا کا نکاح سالار افندی کے ساتھ اس کی خواہش کے عین مطابق ہو چکا تھا اور اب اس چھوٹے سے فلیٹ میں خوب رونق لگی ہوئی تھی۔ سالار کے دوست اس سے ہنسی مذاق کر رہے تھے جبکہ ان کی بیویاں سارا کو گدگدانے کی کوشش میں مصروف تھیں، مگر اس کا دھیان تو بار بار بھٹک کر اپنے گاؤں جا رہا تھا۔ پتہ نہیں اس کی پیاری ماں کس حال میں تھی۔ گاؤں سے اچانک اس کی گمشدگی کی خبر سن کر اس کے غیرت مند بھائیوں پر کیا بیتی ہوگی، اس سے تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ گھر سے رخصتی کے وقت بھابھی نے جو شاپر سالار کو دینے کے لیے زبردستی سے تھمایا تھا اس میں کیا تھا۔ کیسی عجیب بے بسی تھی کہ وہ اپنی عزیز جان دوست کیفیہ سے بات کر کے اسے بھی تمام صورتحال سے باخبر نہیں کر سکتی تھی۔ سالار اس کے گھر چکر لگا کر آیا تھا اور اب اپنے دوستوں کو بتا رہا تھا کہ سارا کے بھائی بھوکے کتوں کی طرح پاگل ہو کر پورے گاؤں میں اسے تلاش کر رہے ہیں۔ پولیس لائن میں ہونے کی وجہ سے لوگ اس پر شک کے باوجود اسے مورد ٹھہرانے میں ہچکچا رہے ہیں۔ اس کے دوست ہوٹل سے کھانے کا ارینج کرتے ہوئے اسے مزید احتیاط کی تلقین کر رہے تھے اور وہ سر ہلا رہا تھا۔ رات کے کہیں وہ رخصت ہوئے تو سارا نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ اتنی دیر تک سب کچھ جانتے بوجھتے خاموش رہنا اور صبر کر کے بناؤ سنگھار کے ساتھ بیٹھنا اب اس کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ تبھی سالار کے دوست اور ان کی بیویوں کے رخصت ہوتے ہی وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور پنوں سے سیٹ کے دوپٹے کو بے دردی سے نوچتے ہوئے سر سے اتار کر موٹا سا گولا بناتے ہوئے کمرے میں داخل ہوتے سالار افندی پر دے مارا۔ تم نے میرے ساتھ اپنی طاقت کے بل بوتے پر مکرو فریب سے جو کچھ بھی کیا ہے اس کے لیے میں کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ اچھی بات ہے، میں معافی مانگ بھی نہیں رہا تم سے۔ ویسے بھی ابھی کیا کہوں، ابھی تو بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ چمکتی ذہین آنکھوں میں شرارت لیے مزے سے کہتا وہ پلٹ کر کمرہ لوک کر گیا تھا۔ سارا نے اس لمحے اس کے سامنے خود کو قطعی بے بس محسوس کیا۔ سالار، میں کہہ دیتی ہوں اگر تم نے زبردستی میرے ساتھ ایسی ویسی کوئی حرکت کی تو تمہارے حق میں قطعی اچھا نہیں ہوگا۔ اچھا، مثلاً کیا کرو گی تم؟ اگر میں تمہارے ساتھ ایسی ویسی کوئی حرکت کر لوں گا تو؟ وہ اس کی بے بسی سے لطف اٹھا رہا تھا اور ادھر سارا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے سامنے کمزور پڑ گئی۔ میں اپنی جان لے لوں گی اور تمہاری بھی، اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے، لے لو جان۔ خمار چھلکاتی نگاہیں اس کے چہرے پر گاڑتے ہوئے اس نے اپنے مضبوط ہاتھوں کا دباؤ اس کے کمزور شانوں پر بڑھایا تھا، تبھی وہ پھپک کر رو پڑی تھی۔ تم بہت برے ہو سالار، بےحد برے ہو تم، مگر کاش میں پہلے جان سکتی۔ خدا کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، یہ بھی اچھا ہی ہوا کہ تم پہلے کچھ نہیں جان سکی۔ بہرحال یہاں تو تم مکمل میرے رحم و کرم پر ہو، اگر اچھے بچوں کی طرح تعاون کرو گی تو فائدے میں رہو گی۔ یہ صورت دیکھ کر تم جانتے ہو کہ میں پولیس والا ہوں۔ وہ جس تعاون کی بات کر رہا تھا سارا کے لیے وہ موت سے بدتر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ رات اس کی مکمل آنسوں میں ڈوب کر گزری تھی، جبکہ اس کے برعکس سالار بہت پرسکون انداز میں مزے کی نیند سو رہا تھا۔ صبح جس وقت اس کی آنکھ کھلی وہ شاور لے کر آئینہ ہاتھ میں لیے اپنے بال سیٹ کر رہا تھا۔ سارا خفگی بھری ایک پرپور نگاہ پر ڈالنے کے بعد رخ پھیر گئی۔ جانے رات بھر روتے روتے صبح فجر کی اذان قریب کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے خود کو اس حد تک لاچار و بے بس محسوس کیا تھا۔ صبح بخیر سارا ڈیئر، شادی شدہ ایک نئی زندگی کی پہلی روشن صبح مبارک ہو۔ اس پر نگاہ ڈالتے ہی وہ پھر کہہ چکا تھا یا شاید بپھر چکا تھا، ایسے کچھ جیسے صاف اس کا مذاق اڑا رہا ہو۔ وہ آنسو پی کر رہ گئی۔ شٹ اپ، اوف، ابھی تک رات والی خفگی اور غصہ برقرار ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، اتنا حق تو بنتا ہے تمہارا۔ ابھی میرے محکمے کو میرے اس کارنامے کا پتہ نہیں، ورنہ پورے 3 ماہ کی چھٹیاں لیتا اور ہر وقت تمہارے سر پر سوار رہتا۔ ابھی تو مجبوری ہے، گاؤں جانا ہے، تب تک شاور لے کر ریسٹ کرو، پھر گھومنے پھرنے چلیں گے۔ اس کے احساسات سے قطعی بے نیاز وہ یوں کہہ رہا تھا جیسے دونوں کے بیچ بہت دوستی ہو۔ سارا اس کے ارادے پر سر سے لے کر پاؤں تک سلگی تھی، تبھی چیخی، میں لعنت بھیجتی ہوں تمہارے ساتھ گھومنے پھرنے پر، میری طرف سے جہنم میں جاؤ تم، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ آہستہ بولو یار، میں اونچا نہیں سنتا، اور بری بات، شوہر کو ایسے نہیں کہتے۔ تمہیں چاہیے کہ جب میں تیار ہو کر آفس کے لیے نکلوں تو تم مختلف آیت اور دعائیں میری بحفاظت واپسی کے لیے پڑھ کر پھونکو، پھر محبت سے میری پیشانی چومو۔ کبھی کبھی سالار چپ ہو جاؤ، نہیں تو میں کچھ اٹھا کر تمہارے سر پر دے ماروں گی۔ اس سے پہلے کہ اسے تبانے کو مزید کچھ کہتا وہ پھر حلقے بل چلاتے ہوئے اس پر چڑھ دوڑی، تبھی وہ مسکراتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ایک تو تم ہر بات میں غصہ کرتی ہو، لڑکیاں ترستی ہیں ایسے محبت کرنے والے شوہروں کے لیے، اور ایک تم موقع میری تو سمجھو قسمت ہی پھوٹ گئی۔ وہ باز آنے والا نہیں تھا۔ سارا نے قطعی لاچاری محسوس کرتے ہوئے اپنا سر گھٹنوں میں چھپا لیا، تبھی وہ ایک مسرور نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے ایک میٹھی سی دھن لبوں پر سجاتا اپنی تیاری مکمل کر کے روم سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ گھٹنوں میں چہرہ چھپائے کتنی دیر تک پھر آنسو بہاتی رہی تھی۔ بہت معصوم تھے ہم بھی،
ہمیں اب یاد آتا ہے کہ ہم ایک اجنبی کو عمر کی تاریخ راہوں میں سہارا جان بیٹھے تھے، کہ اس کے چاند چہرے کو ہم اپنے بخت کا روشن ستارہ مان بیٹھے تھے۔ ہمیں معلوم ہی کب تھا کہ دشتے زندگانی میں سہارے چھوٹ جاتے ہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نظر جن پر ٹھہرتی ہے وہ تارے ٹوٹ جاتے ہیں، خود اپنے روٹ جاتے ہیں۔ بہت معصوم تھے ہم بھی، ہمیں اب یاد آتا ہے۔ پچھلے کئی دنوں سے زینب بھی کی طبیعت ناساز تھی، مگر وہ گرین پیلس جانے کے بجائے بچوں کو اپنے گھر ہی بلوا لیتی تھی۔ ساتھ اب پاؤں چلنے لگا تھا۔ عظیم اپنی مصروفیات کے باوجود زینبی کا حال دیکھ کر اندر ہی اندر کرتا رہتا۔ اس روز جیسے بہت مجبور ہو کر اس نے حرین کو ڈانٹا تھا۔ حرین، تمہیں نظر نہیں آتا دادی ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اور تم چپٹے کو سامنے والوں کے گھر گھسی رہتی ہو؟ ان کے پاس رہا کرو، خیال رکھا کرو ان کا۔ سوری پاپا، چھوٹی سی معصوم بچی اس کی ڈانٹ پر فوراً سہم کر سر جھکا گئی تھی۔ وہ لبیج کر رخ پھیر گیا۔ اسی روز رات میں سردی کی شدت کے باعث زینبی کی طبیعت اچانک خطرناک حد تک بگڑ گئی۔ وہ صرف 3 روز کی چھٹی پر گھر آیا تھا اور اب اس بگڑتی صورتحال میں خاصا پریشان ہو کر بخلا اٹھا۔ رات کے 3 بجے تھے جب وہ گھر اور بچوں کو خدا کے سپرد کر کے زینبی کو ہسپتال لے گیا، جہاں فوری طور پر انہیں ایمرجنسی وارڈ میں داخل کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر کے مطابق ان کی ہارٹ پر شدید اٹیک کی شکایت ہوئی تھی، مگر بروقت ٹریٹمنٹ کے باعث انہیں خطرے سے نکال لیا گیا تھا۔ ان کی طرف سے کس قدر مطمئن ہونے کے بعد وہ گھر آیا تو اندھیرے میں ڈوبے گھر کو روشنی میں نہایا پایا۔ اندر حرین کے کمرے میں سعد اسی دوشیزہ کی نرم گوش میں سکون سے سو رہا تھا جس کا اپنے گھر آنا اسے ناگوار گزرتا تھا۔ صبح فجر کی اذان ہونے میں کچھ وقت باقی تھا اور وہ پرسکون انداز میں بیڈ پر بیٹھی سعد کو گود میں اور حرین کو بازو کے حلقے میں لیے جانے انہیں کون سی کہانیاں سنا رہی تھی۔ وہ بس ایک لمحے کے لیے حرین کے کمرے کے دروازے پر رکا تھا اور پھر پلٹ گیا تھا۔ منسا کی رحلت کے بعد پہلی بار اس لڑکی کی اپنے گھر میں موجودگی بری نہیں لگی تھی۔ اگلی صبح شدید تھکن کا شکار ہونے کے باوجود وہ اسپتال میں زینبی کے پاس میں ہی رہا تھا۔ ان کے ہوش میں آنے کے بعد جب کچھ دیر مزید ان کے پاس بیٹھ کر وہ کپڑے تبدیل کرنے کی گھر آیا تو کیفیہ اس کے دونوں بچوں کو ناشتہ کروا رہی تھی۔ وہ جذبہ سا بے مقصد ہی اس سے الجھ پڑا۔ ایکسکیوز می مس، اب آپ اپنے گھر جا کر ریسٹ کر سکتی ہیں، میں آگے ہوں، اپنے بچوں کو ناشتہ میں خود کروا دوں گا۔ کیفیہ جو بچوں کو پراٹھا تل کر دے رہی تھی چونک کر واپس پلٹی۔ اوکے، یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، انہیں یہ تسلی دیں کہ اگر ان کی ماں نہیں ہے تو کیا ہوا، ان کا باپ تو ہے جو محبتوں کے معاملے میں اتنا جنونی ہے کہ ہر چیز پر کسی دوسرے کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتا، مگر آدھی رات کے اندھیرے میں اپنی قیمتی متاع کو بنا کسی خطرے کی پرواہ کیے بے یار و مددگار چھوڑ کر جا سکتا ہے۔ میں نے لیکچر سنانے کے لیے نہیں کہا آپ کو، مجھے شوق بھی نہیں ہے آپ جیسے ایرے گہرے بد دماغ شخص کو کچھ کہنے کا، مگر اتنا ضرور کہوں گی کہ عظیم صاحب، محبت کسی تتلی کا نام نہیں ہے جسے آپ مٹھی میں دبا کر بیٹھے رہیں۔ یہ خوشبو ہے جسے پھیلنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ آپ کے بچے مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں انہیں کسی محبت سے گرفتار دیکھ کر بے نیاز نہیں رہ سکتی، سمجھے آپ؟ اس کے اپنے اندر آگ لگی تھی۔ عظیم سرد نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا اور وہ ہاتھ صاف کر کے دھپ دھپ کرتی اس کے گھر سے باہر نکل گئی۔ گھر میں آج کل اس کی رشتے کی بات چل رہی تھی جس کے باعث بھابھی کی مصروفیات دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ کیفیہ کو اس سارے سلسلے میں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لہٰذا وہ اپنے ہی کاموں میں مصروف رہتی۔ آج کل اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ عظیم حیدر لغاری اس کے اعصاب پر کیوں سوار ہو گیا تھا۔ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس شخص سے متعلق سوچنے پر مجبور تھی۔ اپنے بکھرے سے حلیے اور لہجے کے ساتھ وہ اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ انا کو درمیان میں لائے بغیر وہ اس کی ناپسندگی کے باوجود اس کی غیر موجودگی میں 2-3 بار اس کے گھر کا چکر لگا چکی تھی۔ سعد اسے آنٹی کے بجائے ماما کہتا تھا، جس پر حرین ہنستی تھی جبکہ وہ پریشان ہو کر اس کی تصحیح کرواتے ہوئے اسے آنی کہنے پر مجبور کرتی۔ بچوں کا کھویا اعتماد آہستہ آہستہ واپس لوٹ رہا تھا اور وہ ماں کی کمی اس کی ذات سے پوری کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ وہ عظیم کو دنگ کرنے اور چڑھانے کے لیے پہلے سے زیادہ بچوں کو اپنے قریب کرنے کی کوشش میں مصروف عمل ہو گئی تھی۔ سعد اب عظیم سے بھی زیادہ اس کے قریب آ گیا تھا اور اپنی اس جیت پر بہت مسرور تھی۔ گاؤں میں سارا کی اچانک گمشدگی پر جیسے طوفان برپا تھا۔ اس کے تینوں بھائیوں کا بس نہیں چڑھ رہا تھا کہ وہ کہیں سے سامنے آ جاتی اور وہ اسے گولیوں سے بھون کر رکھتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جیسے ہی ان کا گھر چکر لگتا وہ فائزہ بیگم اور زہرا کو نئی بات سنا کر چلے جاتے۔ شام سے کچھ پہلے سالار ان سے ملنے آیا تو ان کے سامنے رو پڑی۔ سالار پتر، یہ لوگ کہیں سارا تک پہنچ تو نہیں جائیں گے؟ نہیں پھپھا، بالکل بے فکر ہیں، سارا مضبوط ہاتھوں میں ہے، آپ اس کی کوئی ٹینشن نہ لیں۔ میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ میں نے سارا سے شادی کر لی ہے اور اب اس کے نام کے ساتھ میرا نام ہے، اور آپ کو یہ سن کر بھی خوشی ہوگی کہ میری پروموشن ہوگی اور اب آپ کا یہ بیٹا DSP ہو گیا ہے۔
ماشاءاللہ، اللہ عمر لمبی کرے۔ میں تو جتنی دعائیں بھی کروں تمہارے لیے کم ہے بیٹے۔ تم نے ایک ماں کے آنسوں کی لاج رکھی ہے، وہ کل جہانوں کا مالک تمہیں اس سے زیادہ نوازے گا۔ اس کی اطلاع پر فائزہ بیگم کی آنکھیں آنسوں سے بھر آئی تھی۔ اس لمحے زہرا چائے کے ساتھ تھوڑی سی مٹھائی لے کر آئی۔ بہت بہت مبارک ہو عظیم بھائی، اللہ آپ کو، عظیم بھائی نہیں، آئی سلار بھائی، اللہ آپ کو ڈھیروں خوشیاں دیکھنے نصیب کرے، آمین۔ اور بہت شکریہ بھابھی کہ آپ نے میری اتنی مدد کی۔ خدا نہ خواستہ کبھی زندگی میں آپ پر مشکل وقت آیا تو اس بھائی کو آپ اپنے ساتھ پائیں گے۔ نہیں میرے بھائی، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ سارا ٹھیک تو ہے نا؟ جی بالکل ٹھیک اور بخیر و عافیت ہے۔ بس ہم دونوں کو اب تو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ وہ تو میں کرتی ہوں۔ اس کے بھائی اس وقت بہت غصے میں ہیں۔ انہیں اپنی جائیداد اور ساکھ ہاتھ سے نکلتی دکھائی دے رہی ہے، اس لیے انہوں نے سارا کو ڈھونڈنے کے لیے بہت سے بندے مختلف علاقوں میں بھجوا چھوڑے ہیں۔ ان کا ارادہ ہے کہ سارا کے ہاتھ لگتے ہی اسے مار کر اپنی ساکھ اور زمین دونوں بچا لیں گے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا بھابھی، آپ بے فکر ہیں۔ میں اب چلتا ہوں، تھوڑی دیر امی کے پاس رکوں گا، پھر گھر جاؤں گا۔ آپ نے کوئی پیغام دینا ہے سارا کو تو دے سکتی ہیں۔ پیغام کو چھوڑو، یہ کچھ چیزیں بنا رکھی ہیں میں نے اس کے لیے، یہ لے جاؤ۔ جلدی سے واپس پلٹ کر کچن میں کچھ چیزیں نکال کر شاپر میں منتقل کرتے ہوئے تیز تیز ہاتھ چلا رہی تھی۔ سالار ان کی انوکھی محبت پر نثار ہوتا وہاں سے نکل آیا تھا۔ گاؤں سے واپسی میں اسے اچھی خاصی شام ہو گئی تھی۔ کچھ دیر دفتر میں رک کر جس وقت وہ گھر آیا سارا بھوکی ہی سو چکی تھی۔ وہ کچھ دیر محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا، پھر بیڈ پر اس کے قریب بیٹھ کر جوتے اتارنے لگا۔ آہٹ کی آواز سے سارا کی آنکھ اچانک کھلی تھی۔ السلام علیکم، گڈ ایوننگ۔ اسی آنکھیں کھولتے دیکھ کر وہ پھر مسکرایا تھا۔ سارا نے کروٹ بدل کر دوبارہ بلکہ ڈھونڈ لی۔ کمال ہے، سلام کا جواب دینا بھی گوارا نہیں۔ کمتیج کھاتے ہوئے جوتے اتار کر وہ اس کے برابر میں ہی نیم دراز ہو گیا تھا۔ وہ اٹھی تھی۔ کیا مصیبت ہے تمہیں؟ بھوک لگی ہے یار، مجھے پتا تھا تم نے تو کچھ کرنا نہیں، لہٰذا آتے ہوئے بازار سے ہی کھانا لے آیا ہوں۔ اب اٹھ کر پلیٹ میں نکال تو دو۔ خود ہی نکالو، مجھے کوئی بھوک نہیں لگی، سونے دو مجھے۔ اس کے لہجے میں کوفت تھی۔ سالار کے لبوں کی مسکراہٹ پل میں غائب ہوگی۔ سارا تم مجھے سختی پر مجبور کری ہو، مت بھولو کہ میرا تعلق کس فیلڈ سے ہے۔ پتہ ہے مجھے جس فیلڈ سے ہے، بار بار نہ باور کروایا کرو۔ ڈاکو لٹیرے بھی خود اور چور چکر باز بھی خود پکڑتے پھرتے ہیں بیچارے بے گناہ معصوم لوگوں کو۔ تم لوگوں کے لیے تو جیسے کوئی قانون ہے ہی نہیں نا، سیاہ کرو یا سفید، کون پوچھنے والا ہے؟ وہ بے جا تپی ہوئی تھی۔ سالار اس کے غصے بھرے انداز کو دیکھتا رہ گیا۔ ایک پولیس والے کے منہ پر اسی کے محکمے کی برائی کری ہو، جیل جانے کا ارادہ ہے کیا؟ جیل میں ہی ہوں اس وقت۔ جو تم نے کیا یہ کام کوئی سول بندہ کرتا تو اب تک اس بیچارے کو اچھی طرح دھو کر 10-15 سال کی سزا بھی کروا چکے ہوتے تم لوگ۔ تو مجھے بھی تو عمر قید کی سزا ہوئی ہے نا، وہ بھی مشقت یہ دکھائی نہیں دے رہی تمہیں؟ وہ ہنوزے سے چڑھانے کے موڈ میں تھا۔ وہ چڑھ رہی تھی۔ کس نے کہا تھا اس عمر قید کی سزا کے لیے؟ میرا بس چلے تو تڑپا کے ماروں تمہیں۔ اوف، اتنے خطرناک عزائم، دیکھنے میں اتنی معصوم لگتی ہو اور اندر سے کتنے کٹھور ہو۔ کوئی دیکھے تو کبھی یقین نہ کرے کہ جس پولیس والے کے نام سے بڑے بڑے خطرناک قیدی منہ چھپاتے ہیں، وہ اپنی ہٹلر محبوبہ بیوی کے سامنے کس قدر بے بس ہے۔ مظلومیت سے کہتے ہوئے اس نے سارا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا تو وہ مزید تبکی۔ ہاتھ چھوڑو میرا۔ چھوڑنے کے لیے نہیں تھاما سالار، میں کہہ رہی ہوں میرا دماغ خراب مت کرو، نہیں تو میں نے اس کھڑکی سے باہر چھلانگ لگا دینی ہے۔ اچھی بات ہے، ساری ٹینشن ہی ختم ہو جائے گی، مرو تم۔ اسے قطعی سنجیدہ نہ پا کر وہ پھر منہ بنا کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ سالار اس کی خفگی سے بھی لطف اٹھاتے ہوئے خود ہی کھانا پلیٹوں میں نکالنے کو اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کیفیہ، زینب بھی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، حرین رو رہی تھی۔ آج میں نے تمہیں اٹھایا نہیں کہ کل پوری رات جاگتی رہی تھی تم۔ جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی، بھابھی بیڈ پر اس کے قریب ہی آ کر بیٹھ گئی۔ واٹ؟ لیکن کل رات تو ان کا بیٹا خاصا مطمئن دکھائی دے رہا تھا، اب کہاں ہے حرین؟ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھی تھی، چلی گئی اپنے گھر۔ تمہارا پوچھ رہی تھی، میں نے کہا تم سو رہی ہو، جب اٹھو گی تو ان کی طرف آ جاؤ گی۔ نہیں بھابھی، آپ نے اٹھا دینا تھا مجھے، پتہ نہیں کیا ہوا ہے زینب بھی کو۔ جلدی سے اپنی سلکی بال کلپ میں مقید کرتے ہوئے وہ بستر سے اتر آئی تھی۔ ابھی پچھلے ہفتے اس کی عظیم لغاری سے ٹھیک ٹھاک تو میں ہوئی تھی، اس کے بعد وہ گرین پیلس کی طرف گئی ہی نہیں تھی۔ حرین سے ہی پتہ چلا تھا کہ زینب بھی اسپتال سے گھر آ چکی ہیں اور وہ اس اطلاع پر اچھی خاصی مطمئن ہو گئی تھی۔ اب محض ایک ہفتے کے بعد، جبکہ عظیم بھی گھر پر نہیں تھا، انہیں جانے کیا ہو گیا تھا، جلدی منہ پر نیم گرم پانی کے 2-4 چھپاکے مار کر وہ سیدھی گرین پیلس چلی گئی تھی۔ حرین اور سعد دونوں کے حلیے خاصے رف تھے۔ سعد کو بھی سردی لگی تھی، جس کی وجہ سے وہ ہلکے بخار اور فلو میں مبتلا رو رہا تھا، جبکہ حرین کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ زینب بھی اپنے کمرے میں بستر پر اوندے منہ پڑی تھی۔ کیفیہ گھبرا کر بھاگ کر اپنے گھر سے بھائی کو فون کر کے بلایا۔ حرین اور سعد کو بھابھی کے پاس چھوڑ کر بھائی کے ساتھ خود انہیں لے کر اسپتال گئی، جہاں ان پر اچانک فالج کے اٹیک کا انکشاف ہوا۔ ایک کے بعد ایک مصیبت نے جیسے ان کے گھر کا رستہ دیکھ لیا تھا۔ اس لمحے سے جہاں زینب بھی کے اکھڑ مزاج بیٹے پر بہت غصہ آیا، وہیں دل میں خود اپنے آپ کو بھی
بے بہا سنائی، جو اس کٹھور انسان کی باتوں کو دل پر لے کر ان کی طرف سے یکسر لاتعلق ہو گئی تھی۔ کتنی اچھی تھی زینب بھی، ان کے ہونے سے جیسے پورے علاقے میں روشنی سے پھیلی تھی۔ اگر ان کا بیٹا عقل سے پیدل ہو گیا تھا تو اسے تو ہوش سے کام لینا چاہیے تھا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ جو اذیت ان کی قسمت پہ لکھی تھی وہ تو انہیں جھیلنا ہی تھی۔ فالج کے اچانک اٹیک نے ان کا پورا دایاں حصہ بیکار کر کے رکھ دیا تھا۔ ایسے میں بستر سے اٹھنا تو درکنار، وہ اپنی مرضی سے کڑبٹ بھی نہیں لے سکتی تھی۔ کیفیہ نے انہیں بہت بے بسی سے روتے دیکھا تھا اور اس کا دل جیسے کٹ کر رہ گیا تھا۔ عظیم کو ان کی طبیعت کے بارے میں خبر مل گئی تھی، مگر فوری چھٹی منظور نہ ہونے کے باعث وہ جو پر ہی 2 حرف بھیج کر سیدھا گھر چلا آیا تھا۔ زینب کے کمرے میں کیفیہ انہیں سہارا دے کر پانی پلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ نادم سا آگے بڑھایا تھا۔ امی! جواب میں زینب بھی بولنے کی کوشش کیے بغیر رو پڑی۔ وہ لپک کر آگے بڑھا اور ان سے لپٹ گیا۔ اگلے روز کیفیہ فجر کی نماز سے فارغ ہو کر آئی تو اسے سامنے مصلی پر بیٹھا پایا۔ خدا کی بارگاہ میں مکمل انکساری سے سر جھکائے وہ بھرپور خضوع و خشوع کے ساتھ اس پاک ذات سے دعائیں مانگ رہا تھا۔ وہ اسے نظر انداز کرتی زینب کے کمرے کی طرف بڑھائی۔ آج گھر میں اس کی منگنی کی تقریب کا اہتمام ہونا تھا، مگر اس کے احساسات بے حد سرد تھے، یوں جیسے کچھ بھی اچھا نہ لگ رہا ہو۔ عظیم نے نماز کے ادائیگی کے بعد بچوں کو اٹھا دیا۔ پچھلے کئی روز سے حرین کی پڑھائی کا حرج ہو رہا تھا۔ آج اس کا ارادہ اسے خود اسکول چھوڑ کر آنے کے ساتھ ساتھ اس کی پرنسپل سے ملنے کا بھی تھا۔ حرین کے کمرے میں ساتھ بھی اس کے ساتھ لیٹ کر سو رہا تھا، جبکہ رات اس نے بھی بچوں کے ساتھ ہی گزاری تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ تھوڑی دیر کے وقفے کے بعد وہ اٹھ کر زینب بھی کو چیک کرتا رہا تھا۔ کیفیہ بچوں کے ناشتے کی غرض سے بچوں کی طرف آئی تو وہ بھی ساتھ کو گود میں اٹھائے اس طرف آ گیا۔ کیفیہ اس کی آہٹ پا کر پھر چونکتے ہوئے پلٹی تھی۔ کچھ چاہیے آپ کو؟ نہیں۔ شرمندہ سے انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ فوراً رخ پھیر گیا۔ میں آپ سے معذرت خواہ ہوں مس کہ آپ کی استرجاع خلوص اور اچھائی کے باوجود میں آپ کے بارے میں غلط رائے قائم کر کے آپ کو ڈسہارٹ کرتا رہا۔ میری غیر موجودگی میں میری ماں کی خدمت کر کے آپ نے احسان مجھ پر کیا ہے، میں اسے ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ اچھی بات ہے، لیکن میں نے یہ سب آپ کے لیے کیا ہے نہ آپ کی احسان مندی سے مجھے کوئی فرق پڑتا ہے۔ میں زینبی کے دل سے عزت کرتی ہوں اور انہیں اپنی ماں کی جگہ سمجھتی ہوں، اس لیے آپ کو گوارا ہو یا ناگوار گزرے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دھڑکتے دل کی پرواہ کیے بغیر اس نے اندر کا غصہ نکالا تھا۔ عظیم لغاری کے لبوں پر تھکی سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ چلے یہ بھی اچھی بات ہے، دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بنا کسی صلے یا مطلب کے نیکی کرتے ہیں۔ میں منازعہ کے بعد کسی صورت اپنی محبوب ماں کو کھونا نہیں چاہتا، اس لیے آپ سے گزارش ہے میرے کہے سنے کو درگزر کر کے اپنی نیکی کے لیے پلیز اس طرح ان کا خیال رکھیے گا۔ اس کے لہجے میں عجیب سی ٹوٹ تھی۔ کیفیہ نے فوراً نظریں اٹھا کر دیکھا۔ وہ ضبط کے کڑے منزلوں سے گزرتا لیکن خفیہ نہونیوں پر پردہ ڈال رہا تھا۔ کیا مطلب آپ کہیں جا رہے ہیں؟ نہیں، ابھی تو یہی ہوں، لیکن جانا تو پڑ سکتا ہے۔ وہ مبہم گفتگو کر رہا تھا۔ کیفیہ کام کے دوران سارے دن الجھی رہی تھی۔ شام میں جو ہی اس کے گھر مہمان آنا شروع ہوئے، گھر کی رونق کو 4 چاند لگ کے اس کا فیونسی بہت بڑا مل ہونر تھا، لہٰذا ان کی طرف سے تیاریاں دیکھنے والی تھی۔ حرین ساتھ کی انگلی تھام کر اس کے پاس ہی لے آئی تھی، جس نے سر درد کا بہانہ بنا کر خود کو فی الحال کمرے میں مقید کر لیا تھا۔ حرین اب اس سے باتیں کر رہی تھی۔ آنی، کیا آپ مما کی طرح دلہن بنیں گی؟ پھر آپ کے گھر اتنے سارے لوگ کیوں آئے ہیں؟ پاپا کہہ رہے تھے آپ کی شادی ہو رہی ہے۔ نہیں بیٹے، ایسی کوئی بات نہیں، آپ کے پاپا کا دماغ خراب ہے اور کچھ نہیں۔ پتہ ہے آنی، کل رات پاپا کی طبیعت بہت خراب تھی، ان کے دوست آئے تھے، وہ پاپا کو ڈانٹ رہے تھے۔ کیوں؟ حرین کی انوکھی بات سن کر وہ حیران ہوئی تھی۔ پتہ نہیں، پاپا آج کل اپنے کمرے سے ہی نہیں نکلتے، دادی ماں روتی رہتی ہیں اور ساتھ بھی گھر، مگر انہیں کچھ خبر نہیں۔ روزانہ میرا ہوم ورک رہ جاتا ہے ساتھ کی وجہ سے، اور روزانہ ٹیچر پوری کلاس کے سامنے میری پٹائی کرتی ہیں۔ پاپا اسکول گئے تھے تو پرنسپل ان سے بھی میری شکایت کی تھی۔ جب ماما تھی تو پرنسپل میری بہت تعریف کرتی تھی، اب ڈانٹتی رہتی ہیں۔ آنی، جب تک میری ماما واپس نہیں آ جاتی کیا میری اور ساتھ کی ماما نہیں بن سکتی آپ؟ بلا تکان بولتی اس معصوم بچے کے عاجزانہ لہجے نے اسے جیسے ساکت کر دیا تھا۔ اس کی پلکیں لمحوں میں آنسو کی بہار سے بوجھل ہوئی تھی۔ نہیں حرین، میں آپ کی ماما جتنی اچھی نہیں ہوں، لیکن ساتھ تو آپ سے زیادہ پیار کرتے ہیں، ماما پاپا سے بھی زیادہ۔ آنی، اگر میری ماما کبھی واپس نہ آئی تو کیا تب بھی آپ میری ماما نہیں بنیں گی؟ وہ اس سے حد درجہ مانوس ہو گئی تھی۔ کیفیہ نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ فائزہ بیگم کی طبیعت پچھلے کئی دنوں سے ناساز تھی، مگر ان کے تینوں بیٹوں کو ہی ان کی جانب توجہ کرنے کی فرصت نہیں تھی۔ سارا کی اچانک گمشدگی ہونے والی رسوائی نے جیسے آگ دہکا رکھی تھی ان کے اندر۔ شاہد اس کی گمشدگی کا سارا الزام اپنے پرانے غصے کی آگ پر پانی ڈالنے کے لیے اسلم لوہار اور اس کے اکلوتے بیٹے پر ڈال کر اسے لمبی سزا کروانے پر بضد ہو گیا تھا۔ اسلم لوہار کی بیوی صبح شام جھولی پھیلا کر اسے اور اس سے متعلقہ پولیس والوں کو بددعائیں دیتی پھرتی تھی، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ اسے نہ
किसी की आहों से डर लगता था, ना बदुआओं पर यकीन था। लिहाजा खूब जुल्म का बाजार गर्म किया हुआ था। गांव में बेकिस गरीब मजबूर अनपढ़ देहातों और सीधे साधे लोगों पर जुल्म का भी अपना ही अलग मज़ा था। अपने बेटों की इस पे बेरा रवि ने फायजा बेगम को बिस्तर से लगा छोड़ा था। इस रोज़ इनके सीने में बहुत तकलीफ थी। ज़हरा अपने तौर पर हर मुमकिन कोशिश कर रही थी इनकी तकलीफ दूर करने की, मगर वहाँ कोई अफाका नहीं था। वो खालिस देसी रुई गर्म करके जिस वक्त इनके सीने पर टकोर करी थी, तब उन्होंने कहा था, ज़हरा तू मेरी बहुत अच्छी बहू है। मैं जीते जी तेरे एहसानों का बदला नहीं चुका सकती, लेकिन इस ताइमी जहाँ में ज़रूर तेरे लिए रब सोने की ज़रूर हजूर फरियाद करूँगी। तूने मेरी धी को इसके जालिम भाइयों के कहर से बचा कर बड़ा एहसान किया है पुत्र। मेरे बाद भी ख्याल रखना इसका। मेरी दी बड़ी नियानी है। तकलीफ़ के बायस इनका लहजा बुलंद था। ज़हरा का दिल कांप उठा। ना चाची ऐसे ना कह, मैं भी औरत हूँ और औरत के दुख को अच्छी तरह समझती हूँ। ज़हरा मेरे लिए छोटी बहनों की तरह बिल्कुल बेफिक्र रहे। मेरे होते कोई इसके पाँव की धूल को भी नहीं पा सकता। अच्छा, वो अपनी रूह में लगी हुई थी। तभी से गुमान ही नहीं था कि इसका शौहर और दोनों देवर कमरे की दहलीज तक पहुँच चुके हैं। यक लख्त सफ़ेद चेहरे के साथ वो पलटी थी और अपने शौहर की आंखों में खून उबलते देखकर सहम गई थी। हरामजादी हमारा खाकर हमें ही हाथ दिखाती है। शायद जैसे इसने बच्चों की तरह पाला था, जिससे आई थिंक इसे बच्चों की तरह पाला था, ये लपक कर इसके लंबे बालों की चोटी को गिरफ्त में ले चुका था। जबकि इसके शौहर ज़िया ने आगे बढ़कर फायजा बेगम की मौजूदगी की परवाह किए बगैर इसकी कमर में इतनी ज़ोर से लात रसीद की कि वह दर्द से करा भी ना आ सकी। नन से प्यार और मियाँ से गद्दारी, सारे गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इसने। इसे बालों से पकड़कर बेदर्दी से बाहर सहन में घसीटते हुए ज़िया चीख रहा था। फायजा बेगम ने बिलखते हुए उठने की कोशिश की तो रियाज ने लपक कर इन्हें दबोच लिया। तू पड़ी रह माँ, मियाँ बीवी का मामला है, तू बीच में मत आ। अरे छोड़ो मेरी बेटी है वो। खुदा के कहर से डरो जालिमो, इसकी पकड़ बहुत सख्त है। बड़े बड़े गाज़बों की ज़मीन जायदादें यहीं रह गई। अम्मा को चुप करवा रियाज, नहीं तो इस पर भी मीटर घूम जाएगा। शाहद के लहजे में आग की तपिश थी। रियाज ने फायजा बेगम के मुंह पर अपना हाथ जमा दिया, जबकि ज़िया अब किचन में मिट्टी के तेल की बोतल के साथ माचिस ढूंढ रहा था। इतना खौफ महसूस हो रहा है ना, बता नहीं सकते। खरबो जवार के घरों की खवातीन मुंह पर कपड़ा लेकर अपने अपने घर की छतों पर चौधरियों के घर होने वाला ये नया तमाशा देख रही थी। गांव के किसी मर्द में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह इन तीनों की इनके जुल्म से बाज रखने की सही कर सकता। ज़हरा के हाथ इसकी लंबी चोटी से बांध कर अब शाहद ने इसकी टांगे काबू कर रखी थी, जबकि इसके 15 साल रफाकत में इसकी सारी खिदमत गुजारियों पानी फेरने वाला इसका जालिम शौहर इस पर मिट्टी का तेल फेंक रहा था। जैसे इसे पानी में नहला रहा हो। अपने आप को बदहार मुसलमान कहलाने वाले इन मुस्लिम शैतानों ने अपने गुस्से की आग में इस वक्त जिस मुस्लिम पाक बाज औरत को सती किया था, वो तो बेवा भी नहीं थी। इसे तो आग के शोलों की नज़र करने वाला खुद इसका अपना शौहर ही था। महज चंद लम्हों का खेल था, मगर चंद लम्हों की इस भयानक खेल में एक भरपूर जानदार जिंदगी का बाब हमेशा के लिए बंद हो चुका था। सलाह को जैसी इस अफसोसनाक वाक़े की खबर हुई थी, अपनी सारी मसरूफियत तर्क कर के फ़ौरन वहाँ पहुँचा, मगर अब वहाँ सिर्फ इंसानी हड्डियों की राख का ढेर था। ज़िया, रियाज और शायद तीनों का ही कुछ पता नहीं था कि कहाँ वो रुपूश हो गए थे। उजड़े हुए घर के वीरान कमरों में अपने बिस्तर पर पड़ी फायजा बेगम जैसे अपनी आखिरी सांस पूरी कर रही थी। सलार का दिमाग जैसे फ्रीज हो गया। इतना सब कुछ हो जाएगा इसके तो वहमो गुमा भी नहीं था। गम गुस्से से इसकी हालत जैसे पागलों जैसी हो गई थी। इस लम्हे इसने फौरी तौर पर अपनी पूरी पुलिस फोर्स को सख्ती से किसी भी हाल में इन तीनों की गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया था। ज़हरा की अफसोसनाक वफात के अगले ही रोज़ फायजा बेगम ने भी चुपचाप हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। इसे इतनी फुर्सत भी ना मिल सकी थी कि वह ज़हरा को तमाम सूरत हाल से बाखबर करके वहाँ ला सकता। इसके घर वाले हवेली आके थे। अभी वो फायजा बेगम की तदफीन से फारिग हुआ था कि इस इलाके के मिनिस्टर की कॉल आ गई, जिसने फौरी मुलाकात के लिए इसे अपनी कोठी पर तलब कर लिया था। आओ जवान, सुना है प्रमोशन हो गई है तुम्हारी, भाई बहुत बहुत मुबारक हो। जैसे वो मिनिस्टर के हजूर पेश हुआ, सलाम दुआ के बाद यही पहला जुमला इसे सुनने को मिला, जी करम है अल्लाह पाक का, आपकी मुबारकबाद का शुक्रिया। मुझे कैसे तलब फरमाया आपने? काम था यार, तुम्हें तो पता है हम लोग सुबह शाम अवाम की खिदमत में कितने मसरूफ़ रहते हैं, मेल मुलाकातों के लिए टाइम कभी मिलता है। जी मैं जानता हूँ, और मेरे लिए खुशी की बात है कि आपने मुझे याद किया, मगर सॉरी सर, मैं इस वक्त घर में मसरूफ़ था। मेरी मिसिस की भाभी और माँ की राहत हो गई है। मुझे सारी खबर है डीएसपी साहब, ज़्यादा टाइम मेरे पास भी नहीं है। आजकल तो वैसे भी इलेक्शन सर पर है। तुम्हें बस इतना बताना था कि जो लड़की का क्या नाम था इसका, हाँ ज़हरा, वो जो मरी है, इसका कत्ल अपनी जेल से
किसी भी XYZ पर डालकर केस बना दो। जो असल मुजरिम है इनके साथ मेरे बेटे की अच्छी उठ बैठ है। तुम समझते हो ना मेरी बात? सॉरी सर, मरने वाली को मैंने अपनी बहन बनाया हुआ था और इसकी नागहानी मौत के बायस मेरी सगी फूफो की वफात भी हो गई है। इसलिए केस कोई मामूली केस नहीं है मेरे लिए जिसमें किसी के गुनाह की सज़ा किसी और को दे दूँ। मैं तुम्हारी जज्बात समझता हूँ जवान, मगर तुम टेंशन ना लो। ये नुमानी औरतें हैं, ये अल्लाह ने हमारे काम आने के लिए ही बनाई हैं। उफ़ अल्लाह। और ये हकीकत है, दुनिया में ऐसे बहुत से मर्द हैं जो अभी भी ऐसे ही समझते हैं औरतों को। मुझे तो उस टाइम हैरत हुई थी जब मैंने पढ़ा था। उसने कहा कि इसी नावल में उसने कहा था ना, सियाने के बनी शाहद ने के एमी नहीं बड़े सियाने औरतों को दफन कर देते थे। एक मौलवी का सुना था बयान कि दाढ़ी पे बहुत बात करते थे मर्द ना। एक दाढ़ी रखी है ना तो ऐसा बंदा नहीं शरीफ होगा। तो उन्होंने कहा कि दाढ़ी रखने से कोई शरीफ नहीं हो जाता। दाढ़ी तो अबू जहल की भी थी। शराफत अमल में होती है, इखलाक में। मुझे तो खौफ आता है क्योंकि ऐसा वाक़या हमारे नज़दीक हुआ था। एक भाई और बाप ने अपनी बेटी और बहन को मार दिया था, उसके मुंह पर तकिया रख के, और उसकी वीडियो भी चली थी। यहाँ गाँव पिंडों में यूं ही गायों भैंसों की तरह रोज़ मरती रहती हैं। ये कोई FIR नहीं करती, कोई गिरफ्तार नहीं होता। हो भी जाए तो ज़्यादा दिन अंदर नहीं रहता। गुस्से को जाने दो और अपनी मज़ीद तरक्की के ख्वाब देखो। मैं कल ही ऊपर बात करके 1-2 फूल और लगवा देता हूँ तुम्हारी वर्दी पर। सॉरी सर, मुझे ये घास मंजूर नहीं। बेशक आपकी पहुंच ऊंची है, मगर मैं अपने फ़र्ज से कोताही नहीं बरत सकता। अब चलता हूँ, खुदा हाफिज़। मिनिस्टर को घुमा भी नहीं था कि नहीं तरक्की पाने वाला वो पुलिस ऑफिसर इतना टेढ़ा होगा। इसने फौरी तौर पर ज़िया रियाज और शाहिद की बुरी जमानत करवा कर इन्हें भरपूर तसल्ली के साथ हवेली से रुखसत कर दिया और ख़ुद इस मसले का हल अपने तौर पर निकालने की कोशिश फ़िलहाल साइड पर रख दी थी। रात खास गहरी हो रही थी जब वो थकन ज़दा वजूद के साथ अपने फ्लैट की तरफ वापस आया था। सारा जो इसकी 2 दिन मसलसल गैर मौजूदगी के बायस अच्छी खासी परेशान हो गई थी, अब इसे देखते ही शुरू होगी। घर आ गया अगर याद? मैं पूछती हूँ, मेरा कसूर क्या है जो मुझे यहाँ जानवरों की तरह लाकर कैद कर दिया है और खुद पता नहीं कहाँ कहाँ अयाशी करते फिर रहे हो। इसके लहजे में चंगार थी सॉरी। सलार ने कुछ देर गहरी निगाहों से इसकी तरफ देखने के बाद रुख फेर लिया। मसरूफ़ था मैं बहुत ज़्यादा। तो मेरा क्या कसूर है जो भूखे प्यासे मुझे यहाँ अजनबी सुनसान इलाके में लाकर कैद किया है? कोई कैद नहीं किया मैंने तुम्हें। यहाँ ज़रूरत ज़िंदगी की हर शय मौजूद है, हिलकर खा भी सकती हो। किसी ने रोका नहीं है तुम्हें। पहली बार इसकी बदतमीजी का जवाब इसने तलखी से दिया था। वो कंग सी से देखने लगी थी। मेरा ट्रांसफ़र हो गया है, कल शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। जो थोड़ा बहुत सामान है पैक कर लो। इसकी हैरानी पर दूसरे ही लम्हे थके थके से अंदाज में कहता वो बेड पर गिर पड़ा था। सारा कुछ पली से टटोलती निगाहों से देखती रही, फिर बोली, सलार, गाँव में सब कैसे हैं? पता नहीं क्यों कल शाम से मेरा दिल बहुत परेशान है। ठीक है सब। तुम्हारे भाइयों के हाथ बहुत ऊंचे हैं, इन्हें कुछ नहीं हो सकता। सारा आंखों से बाजू हटाते बगैर वो रंजीदगी से बोला था, जिस पर वो मजीद उलझ कर रह गई। कब हुआ है ट्रांसफ़र? कल शाम सुबह मिनिस्टर ने बुलाकर ज़मीर की बोली लगाई और शाम में जुल्म के सामने सर न झुकाने के जुर्म में ट्रांसफ़र ऑर्डर आ गए। व्हाट? लेकिन इतनी जल्दी ये कैसे मुमकिन है? कुछ रोज़ तो लगते हैं ट्रांसफ़र ऑर्डर में। तुम नहीं समझोगी सारा, यहाँ कुछ भी मुमकिन है। बड़ी कुर्सियों पर बरचमान बड़े ऑफिसरान के कलम की एक चिनबिश क्या से क्या नहीं कर सकती। सारा की समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी मामूली सी बात पर इतना दुखी और परेशान क्यों था। खाना खाओगे? नहीं, बस सोने लगा हूँ मैं। तुमने अगर नहीं खाया तो खा लो। और वो जो ज़हरा भाभी ने कुछ चीज़ें दी थी, मुझे वो इस्तेमाल कर ली कि नहीं? कर ली थी। मेरे घर की चीज़ों की बात ही अलग है। आज वो शिकस्ता लग रहा था तो इसका मूड खुद ब खुद अच्छा हो गया था। अगले रोज़ वो खासा लेट बेदार हुआ था। इस रोज़ पहली बार सारा ने नाश्ता तैयार किया क्योंकि इसे खुद बहुत भूख महसूस हो रही थी। सलार का कोई दोस्त मिलने आया था, लिहाजा वो नाश्ता किए बगैर मसरूफ़ हो गया। बैरूनी दरवाजे पर पड़ा इसका मुंह चढ़ाता कफल अब वहाँ नहीं था और ये इसके लिए ढाई खुशी की बात थी। सलार का दोस्त रुखसत हो चुका था और वो कफल की परवाह किए बगैर शावर लेने वाशरूम में घुस चुका था। सारा के लिए वो ये मौका किसी गैर इमदाद से कम नहीं था। वो कमरे में आई और एक कागज़ घसीट कर जल्दी इस पर सलार के नाम एक छोटी सी तहरीर लिखी, जिसमें ये दर्ज किया कि इसे बाइज़्ज़त तरीके से गांव से रुखसत करवा कर लाए, तब वो इसके साथ भरपूर खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकती है। ये चिट इसने बेड पर ऊपर रखी और खुद ही चादर उठाकर छपाक से बाहर निकल गई। अल्लाह, तुम भी उसे बता देते या तुम ही अंदर रह लेती।
इतने दिन हो गए थे इसे बाहर की दुनिया देखे, रोड पर आकर के अजीब सी एहसास ने से बोल लिया, पता नहीं भाई इसे इतने दिनों के बाद सामने देखकर इसका क्या हासिल करते। माँ और भाभी ने तो ज़रूर रो रो कर आंखें सुझा ली होंगी। मुख्तलिफ सोचों के हिसार में जकड़ी बिलाकर वो अपने गाँव की बड़ी सड़क पर गाड़ी से उतर गई। इस पल से और रियाज जो गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे, इनकी निगाह इस पर पड़ी और वो हैरानी से एक दूसरे को की तरफ देखते इसकी तरफ बढ़ के सारा अपने भाई की पुकार पर इसने फौरन पलट कर देखा और भागकर इनके करीब आ गई। ज़िया भाई, रियाज भाई मुझे माफ़ कर दे। फौरन आंखों में आंसू भर कर इसने ज़िया भाई का हाथ चूम लिया, जिस पर उन्होंने भी नरमी का मुजाहरा किया। चल घर चल कर बात करते हैं। वो जो डर रही थी इनकी नरमी पर हैरान होती कपकपाते जिस्म लड़ते दिल के साथ गाड़ी में बैठ गई। सलार ने शावर लेकर जैसे ही कमरे में कदम रखा, बाह करते घर और बेड पर आंखों के सामने पड़े कागज ने इसे अजीब से कच्चे में मुतला कर दिया। पलट कर फौरन बैरूनी दरवाजे की तरफ देखा, इसका दिल धक से रह गया। लपक कर बेड पर पड़े सफ़ेद कागज पर निगाहें दौड़ाते हुए इसे लगा जैसे इसका बदन सुन्न हो गया हो। सारा ने इसे तिरछा बेवफाई और हमाकत की तवक्का नहीं थी। इसे किसी अनजाने खदशे के पेश नज़र टावल बेड पर फेंक कर वो फौरन गांव की तरफ रवाना हो गया था। इस रोज़ मौसम बहुत प्यारा था। रुखसत होती दिसंबर की उदास शामों ने इसका दिल जैसे बेदिल किया हुआ था। वो अपने फ्योंसे के बेहद असरार पर सिर्फ अपने भाई और भाभी की खुशी के लिए इसके साथ घूमने आई थी। बिलाशुबा इसका फ्योंसे किसी भी खूबसूरत समझदार लड़की का आइडियल हो सकता था, मगर इसका दिल जाने की उसकी तरफ रागिब नहीं हो रहा था। इस वक्त वो दोनों अवारी से निकले थे जब अचानक खुरैन ने इसे देखा। आनी वो बेहद चौंक कर आवाज़ की तरफ मतवज्जा हुई थी। इससे कुछ ही फासले पर अजीम साद और हुरैन के साथ खड़ा फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। साद की निगाह भी इस पर पड़ी थी और अब वो अजीम की बाहों में इसकी तरफ आने के लिए मचल रहा था। मामा मामा हाथ पाँव चलाते हुए इसने अपनी ही रट शुरू कर दी थी, जिस पर वो बुखला कर रह गई, क्योंकि ये इस वक्त इसका होने वाला शोहर इसके साथ था। मामा, वो बच्चा तुम्हें मामा कह रहा है? साद की पुकार पर वो चौंका था। कैफिया इसे वजाहत करना मुश्किल होगी थी। हाँ, वो असल में इन बच्चों की माँ की वफात हो गई है तो तुमने इनकी माँ बनने का मनसब संभाल लिया है। थोड़ी देर कबल फूल बरसाने वाले लहजे में अचानक तलखी इधर आई थी। वह इस कत्ती गैर मुतवक्का सूरत हाल पर गड़बड़ा गई थी। नहीं, असल में ये बच्चे मुझसे बहुत अटैच हैं, इसलिए तुम्हें अपनी माँ समझने लगे हैं। एक बार फिर इसकी बात काट कर वो खफकी से बोला था, ये गलत है कैफिया। अभी कुछ रोज़ बाद हमारी शादी होने वाली है। मैं नहीं चाहता कि तुम इन बच्चों के साथ इतने अटैच हो जाओ कि फिर इनके बगैर खुश ना रह सको। इसलिए प्लीज़ आइंदा इनसे दूर ही रहने की कोशिश करना। निगाहें मुसलसल अजीम लगारी की शानदार शख्सियत पर जमाए वो इसे तनबीह कर रहा था। कैफिया को दफ़ा में एक लफ्ज़ कहने का मौका भी नहीं दिया था इसने। अब चलो प्लीज़, मुझे बहुत ज़रूरी काम से कहीं जाना है। इसका हाथ हुरैन से छुड़वा कर इसने ज़बरदस्ती से गाड़ी की तरफ खींचा और अगले ही पल खुद भी इसके बराबर में बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। साद अब भी अजीम की बाहों में चलते हुए इसके लिए रो रहा था। सड़क पर खड़ी नन्ही हुरैन अब भी दुखी निगाहों से इसकी तरफ देखते हुए अपनी आंसू पी रही थी, जबकि अजीम ने शख्स की आंखों में इस लम्हे एक अजीब सा लाउद दहकते देखा था, जिसकी वजह से वो पूरी रात इसकी बेहद इज़्तिराब के आलम में कटी थी। अगली सुबह नाश्ते की मेज़ पर भाई के ऑफिस रवाना होने के बाद भाभी इसे घेर कर बैठ गई। कल खुरम बहुत गुस्सा हो रहा था। कैफिया कह रहा था तुम्हें ज़ैनबी के घर जाने से रोकूं। जवान लड़का, इनका ऊंच नीच होगी तो कितनी रुसवाई होगी। इसका दिमाग ख़राब है भाभी। मैं वहाँ ज़ैनबी और बच्चों की वजह से जाती हूँ, इनके जवान लड़के से मिलने नहीं जाती। भाभी की बात पर खुरम का गुबार इसने अब निकाला था, मगर उन्होंने परवाह नहीं की। बुरा मनाने की बात नहीं है कैफ, इसकी नज़र से देखो तो बात ठीक है। कुछ ही दिन रह गए हैं तुम्हारी शादी में, खामखा लोगों को बातें करने का मौका क्यों दो सो रही थी। मैं जानती हूँ तुम बहुत अच्छी लड़की हो ज़ैनबी, और इनका बेटा भी बुरा नहीं, मगर खुरम मेरी निगाह से नहीं देख सकता, इसलिए प्लीज़ तुम अब थोड़ी एहतियात करना। मेरी बात समझ रही हो ना तुम? जी। गहरी सांस भरकर मजीद कुछ भी कहे बगैर वो नाश्ता छोड़कर दोबारा अपने कमरे में बंद हो गई थी। सामने ज़ैनबी के लॉन में अच्छी खासी धूप बिखरी थी। वो बोझल दिल लिए कितनी देर टाइल्स पर खड़ी इस लॉन की तरफ देखती रही थी। सारा कहाँ है? 3 घंटे का सफ़र 2 घंटों में तय करके वो ज़िया भाई के सामने खड़ा इनसे पूछ रहा था। जवाब में शाहत ने उठकर इसकी आंखों में इसे आंखें दिखाई। किस हक से पूछ रहे हो इसका? देख लिए हमारे हाथ तेरे जैसे मामूली ऑफिसर को यूँ चुटियों की तरह मसल कर फेंक दिए जाते हैं। आया बड़ा फर्शनास कहीं का। मैं सारा का पूछ रहा हूँ, सारा कहाँ है? इस पर वो धाड़ा था जिस पर ज़िया भाई को जलाल आ गया। होली बोल सलार, यहाँ ऊंचा कोई नहीं सुनता। सारा अब हमारी पनाह में है। तुम क्या समझते हो? ज़बरदस्ती निकाह पढ़ा कर बड़ा तीर मार लिया तुमने। शट अप, मेरी बीवी है वो, कानूनन भी और इस्लाम की रूह से भी। अभी और इसी वक्त अगर आप लोगों ने इसे मेरे हवाले नहीं किया तो बहुत बुरा करूँगा मैं आपके साथ। ओए जा, बहुत देखे तेरे जैसे भड़के मारते ऑफिसर, खुला के नोटिस मिल जाएंगे कल। जा,
جو ہوتا ہے کر لے۔ شہد کا لہجہ غرور میں ڈوبا ہوا تھا۔ سالار اس لمحے اپنے ضبط اعصاب کو بامشکل کنٹرول کرتا گھونٹ کا گھونٹ پی کر رہ گیا۔ اسے قطعی خبر نہیں تھی کہ ان لوگوں نے سارا کے ساتھ کیا کیا ہے۔ وہ جو خوشی خوشی اپنے بھائیوں کے ساتھ گھر آئی تھی، گھر پہنچ کر تھڑکی۔ در و دیوار سے ٹپکتی عجیب سی وحشت نے اس کا دل جکڑ لیا تھا۔ ازحد حیران ہو کر وہ پلٹی تھی۔ ضیاء بھائی، ماں اور بھابھی کہاں ہیں؟ چٹاخ! اپنے سوال کے جواب میں ضیاء بھائی کے بھرپور تھپڑ نے اس کے ہوش ٹھکانے لگا دیا۔ ضیاء بھائی مر گیا؟ ضیاء بھائی بے غیرت، صرف تیری وجہ سے کیا نہیں ہو گیا یہاں؟ اس لیے شہر جا کر کالجوں کی ہوا کھائی تھی کہ بھائیوں کی عزت پر داغ لگا سکو؟ ان کا لہجہ قہر برسا رہا تھا۔ وہ پھپک کر رو پڑی۔ میں بے قصور ہوں بھائی، کبھی خواب میں بھی نہیں آپ کی عزت پر داغ لگانے کا نہیں سوچ سکتی میں۔ مجھے تو سالار نے زبردستی اغوا کیا تھا۔ سالار نے؟ ایک لمحے کے لیے انہیں جھٹکا لگا تھا۔ جی ہاں، وہاں شہر میں زبردستی اس نے مجھ سے نکاح بھی بڑھوایا اور اتنے دن اپنے گھر میں قید بھی رکھا۔ آج پہلی بار وہ بیرونی دروازے کو لوک کرنا بھول گیا تو میں فوراً نکل آئی۔ میرا یقین کریں بھائی، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ سارا الزام سالار افندی کے سر ڈال کر وہ اپنی طرف سے ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ ضیاء اور شہد نے کچھ سوچتی نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر جیسے کسی فیصلے پر پہنچ گئے۔ سارا کو یہاں رکھنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ تم ایسا کرو، اسے شہر والے بنگلے میں لے جاؤ، میں پیچھے دیکھتا ہوں۔ وہ سالار کا بچہ ہمارا کیا بگاڑتا ہے؟ ضیاء نے شہد کو حکم دیا تھا، جس کی فوری تمیل پر وہ ہکا بکا سے کھڑی سارا کو بازو سے پکڑ کر باہر کھڑی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ شہر پہنچ کر اسے بنا کچھ بتائے ایک تاریک کمرے میں قید کر دیا گیا تھا، جس پر وہ پہلے سے زیادہ پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ سالار کا خیال آتا تو دھڑکتے دل کے عجیب سے وسوسے میں دماغ کا گھیراؤ کر لیتے۔ اس پر فائزہ بیگم اور زہرا کی یاد مزید بے قرار کر دیتی۔ یہ بے قراری جانے کب تک باقی رہتی کہ منسٹر کی بیٹی کا ٹکراؤ ہو گیا اس سے۔ وہ فطرتاً رحم دل اور انصاف پسند لڑکی تھی۔ تمام حقائق جانے کے بعد لا تعلق بنے رہنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا، لہٰذا اپنے بھائی کے ساتھ اس کی اطلاع پر وہ سارا سے ملنے چلی گئی۔ دروازہ اچانک کھلنے سے کمرے میں روشنی کی ہلکی سی لکیر نمودار ہوئی تھی۔ سارا جو بیڈ پر پاؤں سمیٹے بےحد پریشان بیٹھی تھی، اچانک چونک کر آنے والی کی طرف متوجہ ہوئی۔ منسٹر کی بیٹی چند ثانیے اس کے حال پر غور کرنے کے بعد پھر بیڈ پر اس کے ساتھ ہی کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ ہیلو، مجھے شگفتہ کہتے ہیں۔ میرے بھائی تمہارے بھائیوں کے بہت اچھے دوست ہیں۔ ان سے ہی پتہ چلا کہ تمہارے بھائیوں نے تمہیں یہاں لا کر قید کر دیا ہے تو یوں ہی ملنے چلی گئی۔ تم یقین نہیں کرو گی مگر مجھے ریلی تمہارے اور تمہاری فیملی کے ساتھ بہت ہمدردی ہے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ سمجھو گی کیسے؟ تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا، شاید یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ تمہاری والدہ اور بھابھی کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ آنکھوں میں تحیر بھرے وہ لرزتے دل کے ساتھ اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بہت برا ہوا ہے یار، تمہاری بھابھی کو تمہارے بھائیوں نے گھر کے صحن میں زندہ جلا ڈالا، جس کے صدمے نے تمہاری والدہ کی جان بھی لے لی، اور تمہارے بھائی تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے میں چاہتی ہوں تم یہاں سے بھاگ جاؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ لوگ کسی بھی وقت تمہیں یہاں سے لے جائیں۔ اسے کچھ ہی فاصلے پر بیٹھی وہ لڑکی جانے کیا کہ انکشاف کر رہی تھی، اور سارا کو لگ رہا تھا جیسے زندگی اس کے وجود سے رخصت ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی سماعتیں سن ہو رہی تھی۔ جان سے پیارے بھائیوں کا یہ چہرہ، یہ کردار، یہ عزائم اسے لمحوں میں گھائل کر گئے تھے۔ نہیں میرے بھائی ایسا نہیں کر سکتے، تم ضرور جھوٹ بول رہی ہو۔ وہ کیوں ماریں گے میری بھابھی کو؟ میری بھابھی تو اتنی اچھی ہیں، اور میں نے بھلا کیا بگاڑا ہے ان کا جو وہ مجھے ماریں گے؟ اس سے جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ یہ تم نے اپنے بھائیوں سے ہی پوچھنا۔ میں تو انسانیت کے ناطے محض اتنا ہی کر سکتی ہوں کہ جاتے ہوئے باہر سے دروازہ لوک نہ کروں۔ پوچھا بھی گیا تو کہہ دوں گی کہ بھول گئی تھی۔ تمہارے بھائی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بہرحال زندگی سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اب چلتی ہوں میں، بائے۔ وہ جیسی اچانک آئی تھی ویسے ہی ہاتھ پھیلاتی اچانک رخصت ہو گئی تھی، مگر سارا کے اندر اتنی ہمت ہی نہ رہی تھی کہ وہ اپنے پیروں کو ہی حرکت دے سکتی۔ کتنی ہی دیر سکتے کے انداز میں غم سے چور بیٹھنے کے بعد اچانک وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ رشتوں کی اس سے زیادہ بھیانک تصویر اور کیا ہو سکتی تھی؟ گاؤں میں دوبارہ سالار کے گھر جانا بھی کسی صورت خطرے سے خالی نہیں تھا، لہٰذا وہ سوچ کر وہ کیفیہ کی طرف چلی گئی۔ روپیہ پیسہ تو پاس نہیں تھا، بس والے کو کرائے کے طور پر اس نے اپنی نتھنی اتار کر دے دی تھی۔ کیفیہ اسے اجڑے حال میں اتنے دنوں کے بعد اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ سارا نے بھی اسے سے کچھ چھپانا مناسب نہ سمجھا اور سارا احوال اس کے گوش گزار کر دیا، پھر اس سے لپٹتے ہوئے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ سالار جو اس کے تینوں بھائیوں پر نیا کیس بنا کر ان کا فوری چلان کروانے کے بعد اپنا ٹرانسفر رکوانے کی تکدو میں مصروف تھا، اب اپنے سیل پر کیفیہ کے 1000 کالز نظر انداز کرنے کے بعد سارا کے حوالے سے میسج پڑھ کر چونک گیا۔ کیفیہ کی اطلاع دینے پر کہ سارا اس کے پاس محفوظ ہے، اس نے خود فوری طور پر اسے کال کی تھی، اور سارا سے 2 منٹ کی بات کرنے کے بعد وہ اپنی پرسنل گاڑی میں فوراً اسے ملنے پہنچ گیا تھا۔ اگلے 2 گھنٹوں میں وہ کیفیہ کے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا سارا کو روتے ہوئے دیکھ رہا تھا، جس سے سامنا ہوتے ہی سالار نے اسے 2 تھپڑ رسید کیے تھے۔ غصے کو جانے دے سالار بھائی، آپ جانتے تو ہیں یہ کتنی بیوقوف ہے، اور زیادتی بھی تو کتنی بڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ۔ اس بیچاری کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے بھائیوں نے یہ سب کیوں کیا، اور آپ نے ہر بات طے ہونے کے باوجود اسے کڈنیپ کر کے زبردستی نکاح کیوں کیا؟ کیفیہ نے موقع کی نزاکت دیکھتے ہوئے لب کھولنا ضروری سمجھا تھا۔ سالار اس کے سوالوں پر لب بیچ کر رخ پھیر گیا تھا۔ گاؤں کی جو قانون اور حالات ہوتے ہیں وہ آپ نہیں سمجھتی مس کیفیہ،
میں سارا سے محبت ضرور کرتا ہوں مگر زور زبردستی سے اسے حاصل کرنا میری خواہش نہیں تھی۔ اس اقدام کے لیے مجھے زہرا بھابھی اور فائزہ پھوپھو نے مجبور کیا تھا کیونکہ وہ ان محترمہ کے معزز بھائیوں کے راز جان گئی تھی۔ زمین کے تھوڑے سے ٹکڑے کو بچانے کے لیے ان کے تینوں بھائی صاحب انہیں جان سے مارنے کا پروگرام بنائے بیٹھے تھے۔ اس لیے پھوپھو اور بھابھی نے گھر بلا کر مجھ سے ریکویسٹ کی کہ میں اسے ان کے سائز سے بھی دور لے جاؤں۔ مجھے نہیں معلوم کہ انہیں زہرا بھابھی پر شک کیسے ہوا مگر جب تک میں وہاں ان کی مدد کے لیے پہنچا بہت دیر ہو چکی تھی۔ اسے کہیں جا کر اپنے گاؤں والوں سے اپنے بھائیوں کی درندگی کا احوال سنے، پھر یہ فیصلہ کرے کہ اسے میرے ساتھ زندگی گزارنی ہے یا نہیں۔ اس کا موڈ بے حد خراب تھا۔ سارا کا جھکا سر مزید جھک گیا تھا۔ جو ہو گیا اسے بھول جائیں، اب آگے یہ سوچنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کیفیہ نے پھر اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی تھی جب وہ صوفے سے اٹھتے ہوئے بولا، میں بہتر طور سے جانتا ہوں کہ آگے کیا کرنا ہے، آپ فکر نہ کریں، صرف اپنی دوست کا خیال رکھیں۔ میرا خیال ہے کہ میں نے پھوپھو کی بات مان کر بہت بڑی غلطی کی تھی۔ وہ کسی طور پر لائن پر نہیں آ رہا تھا۔ کیفیہ نے بخلا کر کچھ کہنے کی کوشش کی تو سارا نے جلدی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر اسے کھڑے ہونے اور کچھ بھی کہنے سے روک دیا۔ نہیں جانے دو، تم نے نہیں سنا؟ نہیں، امی کی بات مان کر انہوں نے مجھ سے شادی نہیں کی، غلطی کی ہے، سدھارنے دو اپنی غلطی انہیں، میری قسمت میں جو لکھا ہے وہی ہوگا۔ رندے لہجے میں اپنی بات مکمل کر وہ ڈرائنگ روم سے نکل گئی تھی جبکہ پیچھے کیفیہ سالار کو اس پر گزرنے والی تمام مصیبتوں کا حال سنا رہی تھی۔ اس کی شادی کے دن تیزی سے قریب آ رہے تھے۔ اب سارا بھی بجھے دل کے ساتھ اس کی شادی کی تیاریوں میں اس کی بھابھی کا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ اب کچھ روز قبل اس کی تینوں بھائیوں پر اس کی بھابھی اور اسلم لوہار کی بیٹی کے قتل کا پرچہ عدالت میں آرڈر ہو گیا تھا، جس کے بعد تینوں کو گرفتار کر کے ان کا چلان مکمل کر دیا گیا تھا۔ جس زمین اور جائیداد کے لیے وہ انسان سے حیوان بنے پھرتے تھے وہ زمینیں یوں ہی لاوارث پڑی رہ گئی تھی۔ کوئی ان کی پیروی کرنے والا نہیں تھا۔ جن دوستوں اور اونچے تعلقات پر انہیں گھمنڈ تھا ان دوستوں نے پلٹ کر خبر بھی نہ لی تھی۔ ان کی پتہ نہیں کتنی ماؤں کی آہوں اور بددعاؤں کا جال انہیں گھیرے ہوئے تھا۔ پولیس کے جن بے ضمیر آفیسروں کو انہوں نے پیسوں کی طاقت سے خرید کر اپنا غلام بنا رکھا تھا وہ سارے یا معطل ہو گئے تھے یا ان کا ٹرانسفر ہو گیا تھا، جبکہ سالار کے ٹرانسفر آرڈر کینسل ہو گئے تھے۔ اس نے حویلی کو تالا لگوا کر زمینیں ٹھیکے پر مختلف مزاروں کو دے دی تھی اور ٹھیکے سے حاصل ہونے والی رقم سارا کے ذاتی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دی تھی۔ کیفیہ سے گاہے بگاہے اس کی بات ہوتی رہتی تھی۔ وہ اس کی منت کرتی تھی کہ وہ سارا کو معاف کر دے مگر وہ سنی انسنی کر کے بات ٹال دیتا۔ اب جیسے جیسے اس کی اپنی شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے اس قدم جیسے گھٹتا جا رہا تھا۔ اس روز سارا طبیعت کی ناسازی کے باعث جلدی سو گئی تھی جبکہ وہ عجیب سی اداس ہوئی بے چینی کی شکار ہو کر سخت ٹھنڈ کے باوجود باہر لون میں آ بیٹھی۔ اندر اتنی گھٹن تھی کہ بار بار پلکیں جھپکنے کے باوجود ٹوٹ کر رونا آ رہا تھا۔ اتنی ہی اور خیالوں اور سوچوں میں مگن بیٹھی وہ نہ جانے کس جہاں کی سیر کر رہی تھی جب بیرونی گیٹ سے کسی کی مسلسل دستک نے اسے چونکا ڈالا۔ اپنے تخیل کے جہاں سے باہر نکل کر گرم شال کو اچھی طرح دونوں کندھوں کے گرد پھیلاتی وہ اٹھ کر گیٹ تک آئی اور باہر حرین کو کھڑے دیکھ کر جھٹک گئی۔ آنی، میرے پاپا کی طبیعت بہت خراب ہے، پلیز جلدی آئے نا۔ جیسے ہی اس نے گیٹ کھولا حرین اس کا ہاتھ تھام کر روتے ہوئے بولی۔ جواب میں اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ کیا ہوا ہے پاپا کو؟ فوراً اس کے ساتھ گرین پیلس کی طرف لپکتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ جب وہ بولی، پتہ نہیں، میں ان کے کمرے میں گئی تو پاپا بیڈ پر الٹے پڑے تھے، ان کی آنکھیں بھی نہیں کھل رہی تھیں اور پیشانی سے خون بھی بہہ رہا تھا۔ حرین کی بات نے اسے مزید ڈرا دیا تھا مگر اس کے باوجود وہ اسے تسلی دیتی تقریباً بھاگ کر عظیم کے کمرے کی طرف بڑھی تھی جہاں وہ حرین کی اطلاع کے عین مطابق بیڈ پر اوندا پڑا تھا۔ کیفیہ دھڑکتے دل کی رفتار کی پرواہ کیے بغیر تیزی سے اس پر جھکی تھی۔ عظیم مگر وہ بے سود پڑا رہا۔ ہلکی ہلکی بڑی ہوئی شیو اندر کو دھسی آنکھیں اور بکھرے بالوں نے اس کا حال خاصا افسوسناک بنا رکھا تھا۔ وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے بے ساختہ رو پڑی۔ عظیم اٹھو نا پلیز۔ بامشکل اس نے اسے بیڈ پر سیدھا کیا تھا۔ جواب میں عظیم نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ بڑی مشکل سے اسے آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہا تھا مگر نشے کی شدت کے باعث کھول نہیں پا رہا تھا۔ کیفیہ یہ بھول گئی کہ اس کے منگیتر اور بھابھی نے اسے کیا نصیحت کی تھی۔ اسے اس چیز کی پرواہ بھی نہیں رہی تھی کہ اس کے سامنے جو شخص ابتر حالت میں پڑا تھا وہ اس کا محرم نہیں تھا۔ اسے صرف اتنی خبر تھی کہ وہ رو رہی تھی اور اس کا دل کسی بھی خدشے سے بے نیاز تھا، جیسے ڈوبتا جا رہا تھا۔ عظیم، آپ کی پیشانی سے خون بہ رہا ہے، پلیز آنکھیں کھولیں۔ اس کے کندھے جھنجھوڑتے ہوئے وہ جھکی تھی اور اس لمحے عظیم نے عجیب سی بے خودی میں اسے جکڑا تھا۔ منسا، کیفیہ کو لگا اس اچانک آفتاب پر اس کا دل دھڑکنا بند ہو جائے گا۔ قطعی گمان نہ ہونے کے باعث اس کے کھینچنے پر وہ خاصی انبیلنس ہو کر اس کے اوپر گری تھی اور اب اس کا چہرہ جیسے فک ہو رہا تھا۔ منسا، میں بھی مر جاؤں گا، اپنی
گرم بھوجل آواز میں اس کی سماعتوں کے ان قریب چہرہ گھسائے وہ کہہ رہا تھا، اور وہ مچل کر رہ گئی تھی۔ عظیم ہوش میں آئے، میں منزہ نہیں ہوں۔ بڑی دقتوں سے خود کو سنبھالا تھا اس نے مگر عظیم لغاری نے جیسے کچھ سنا ہی نہیں۔ کوئی ایسے بھی کرتا ہے جیسے تم نے کیا، ایسے چھوڑ کر جاتا ہے کوئی؟ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ اسے مزید خود میں جذب کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ اسے مزید خود میں جذب کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حورین اس صورتحال پر مزید پریشان ہو گئی تھی۔ کیفیہ کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نشے کی اس حالت میں اسے ہرگز چھیڑنا نہیں چاہیے تھا۔ عظیم چھوڑو مجھے۔ حورین کو روتے دیکھ کر بھرپور قوت کا استعمال کرتے ہوئے اس نے اس کے بازو کا مضبوط حلقہ توڑا اور ایک بھی پل مزید ضائع کیے بغیر فوراً سنبھل کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آنی پاپا کو کیا ہوا ہے؟ اس کی سانسیں اپنے معمول پر آ بھی نہیں پائی تھی کہ حورین آ کر اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ دماغ خراب ہو گیا پاپا کا، اور کچھ نہیں ہوا۔ اسے خود سے الگ کرتے ہوئے وہ عظیم کے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ دل کی دھڑکنیں اب بھی اس کی سماعتوں میں شور برپا کر رہی تھی۔ این اس پل گرین پیلس کی ڈور بیل بجی اٹھی۔ کیفیہ کو ٹائم کا اندازہ نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ پھولی سانس کے ساتھ جیسے گیٹ پر آئی اپنے سامنے کھڑے خرم رضا کو دیکھ کر شوق رہ گئی۔ خرم آپ مر گیا؟ خرم سنا نہیں تم نے؟ کاش مجھے پہلے پتا ہوتا کہ تم کس کماش کی لڑکی ہو تو میں کبھی تم سے رشتہ نہ جوڑتا۔ محبت کی پتنگی کسی سے اور، زندگی گزارنے کے خواب کسی اور کے ساتھ تف ہے تم پر۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ پڑا تھا۔ وہ چاہنے کے باوجود اپنی دفاع میں خود اعتمادی سے کام نہ لے سکی۔ یہ جھوٹ ہے خرم، نرا بہتان ہے مجھ پر، میں صرف بچوں کی وجہ سے۔ بکواس بند کرو اب، بہت بے وقوف بنا لیا تم نے مجھے۔ اب اور نہیں، آدھی رات کا وقت ہے اور یہ تمہاری پھولی سانسیں۔ عقل کا اندھا ہوں میں جو کچھ نہیں سمجھ پاؤں گا؟ بولو۔ بےحد غصے سے چنگھاڑتے اس نے اس کی ساتھ کو لمحوں میں دو کوڑیکا کر ڈالا تھا۔ پہلے تم مجھے یہ بتاؤ خرم، یہاں پہ آدھی رات کو کیا کرنا ہے؟ تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ اگر وہ اس کماش کی ہے تو تم کیا کرنے آئے اس کے پاس؟ ہے وہ تو تمہاری منگیتر ہی ہے نا ابھی۔ پھر اسی وقت اس کی آنسوں کو کسی خاطر میں لائے بغیر اس کا بازو پکڑ کر اسے تقریباً کھینچتے ہوئے گھلے آیا تھا، جہاں اس کا پیارا بھائی جو اس پر جان دیتا تھا اور بھابھی جو کسی طور مان سے کم نہیں تھی، پریشانی سے ٹہلتے ہوئے اس کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ خرم نے ان کے سامنے پہلے اس کا بازو چھوڑا تھا۔ کیا بات ہے خرم؟ اس غصے سے دیکھ کر بھابھی نے ہی پوچھنے کی جسارت کی تھی۔ اس سے پوچھیے آپا کہ کیا بات ہے جس نے میرے وارن کرنے کے باوجود اس شخص کے گھر جاتے ہوئے یہاں کسی کو بتانے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے اس کا موبائل ٹرائی کر رہا ہوں مگر یہ گھر میں ہو تو بات کرے نا، اور مجھ سے بھلا کیوں بات کرے گی یہ؟ میں لگتا ہی کیا ہوں ان کا؟ سب کچھ لگتا تو وہ ہے جس کے بچوں کی ماں بننے کا شوق چڑھا ہوا ہے اسے۔ وہ غصے سے بنا سوچے سمجھے جو منہ میں آیا کہہ رہا تھا، جس پر اس کے بھائی کے چہرے کی رنگت میں تغیر ہو گئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو خرم؟ زبان سنبھال کر بات کرو۔ میں تو زبان سنبھال ہی لوں گا، آپ اپنی بہن کو سنبھال کر رکھیے جو محبت کی پتنگیں کہیں اور بڑھا کر شادی کسی اور سے رچانے کے خواب دیکھ رہی ہے۔ اس کے لہجے میں صفاقی تھی اور اس کے بعد وہ چند لمحوں کے لیے بھی وہاں نہیں ٹھہرا تھا۔ وہ رشتہ جو ان دونوں کے مابین قائم تھا، وہ رشتہ بھی جاتے ہوئے ختم کر دیا تھا اس نے، اور اب وہاں گہرا سکوت چھایا تھا۔ بھائی اور بھابھی اسے ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکے تھے مگر اس کے باوجود اسے عجیب سی چپ لگ گئی تھی۔ سارا کو اگلی صبح ساری بات کا پتہ چلا تو وہ بھی پریشان ہو کر رہ گئی، مگر ساتھ میں اسے اس شخص پر بھی جی بھر کر غصہ آیا جو اپنی مرحومہ بیوی کے عشق میں پاگل ہونے کے باوجود نشے میں ہی صحیح مگر اس کی دوست کے وقار کو مجروح کر چکا تھا۔ کیفیہ کو مطلع کیے بغیر وہ خاصے طبع انداز میں گرین پیلس آئی تھی اور زینب بی کے سامنے جو منہ میں آیا شخص سے کہتی گئی تھی، جو خود ہوش میں آنے کے بعد بہت پریشان تھا۔ پہلی بار اسے اپنے نشے کی کثرت پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ ایک مردہ وجود کی محبت میں تباہ ہوتے ہوئے وہ بہت سے زندہ لوگوں کے ساتھ بہت غلط کر رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سنبھل گیا تھا۔ پہلی فرصت میں اس نے اپنے کمرے کی ترتیب بدلی تھی، پھر پہلی بار خود کیفیہ کے گھر آ کر اس کے بھائی اور بھابھی سے ایکسکیوز کیا تھا کہ اس کی بے پرواہیوں کی وجہ سے کیفیہ کا اتنا اچھا رشتہ ختم ہوا۔ زینب بی کی دیکھ بھال بھی اب پوری توجہ سے کر رہا تھا۔ بھائی اور بھابھی دونوں کو ہی اس کی شخصیت بہت اچھی لگی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بھائی نے اسے اپنے کاروبار میں ہی شریک کر لیا تھا۔ اب اپنے گھر کے لون میں بیٹھے ہوئے اس کی نظریں بار بار سامنے والے گھر کے ٹیرس کی طرف اٹھتی تھیں مگر کیفیہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے بس ایک نظر دیکھ کر پلٹ جاتی۔ اس روز جب سارا اس سے عظیم کے حوالے سے بہت تنگ کری تھی، جانے اس کے دل میں کیا آیا کہ اس نے سالار کو کال کر کھڑکا دی۔ وہ کسی میٹنگ میں مصروف تھا، صرف اس کا نمبر دیکھ کر کال پک کر کیا۔ ہیلو، السلام علیکم، کیسے ہیں سالار بھائی؟ الحمدللہ بخیر و عافیت ہوں، آپ سنائیں؟ میں بھی بخیر و عافیت ہوں الحمدللہ، لیکن سارا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔
کیوں کیا ہوا اسے؟ پتہ نہیں، شاید ٹھنڈ لگ گئی ہے، کچھ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، بس اداس رہتی ہے، ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جاتی۔ میں تو سمجھا سمجھا کے تھک گئی ہوں، تنگ آ کر آپ کو فون کیا ہے، آپ بھی کچھ سمجھا دیں۔ اوکے، آج تو بہت بزی ہوں، کل چکر لگانے کی کوشش کروں گا۔ اس کے چکر میں آئے بغیر اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی تو وہ اپنے موبائل کو گھور کر رہ گئی۔ اس پر سارا اس کے سر پر چنگاڑی، کھوتی لڑکی، کیا بکواس کری ہے تم؟ کھوتی مطلب گدی۔ اگر ہم کسی سے اردو میں بات کریں تو ہم گدی کہتے ہیں، ادروائز اگر ہم پنجابی میں بات کریں تو کھوتی۔ اس فضول انسان سے کر نہیں رہی یار، کر رہی تھی، اور فضول تو واقعی بہت ہے، مجال ہے جو کبھی چکر میں آ جائے۔ پاگل ہو تم اور کچھ نہیں۔ میں بھی کرتی ہوں جا کر وہ عظیم بھائی صاحب سے بات، جان لے لوں گی تمہاری اگر اس کا نام بھی لیا تو۔ کیوں؟ اب تو خاصا سدھر چکا ہے بیچارہ، بھابھی بہت تعریفیں کری تھی اس کی، اور پھر تم نے جو قسم کھا لی ہے شادی نہ کرنے کی، اس کا بھی تو کوئی حل نکالنا ہے کہ نہیں؟ اپنی فکر کرو تم، میری نہیں۔ اچھا نہیں یار، اکلوتی دوست ہو میری، فکر تو کرنی پڑے گی۔ سنا ہے صاحب مصروف خاصے لائن پر آ گئے ہیں اور چھپ چھپ کر یہ چاند چہرہ تلاشنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ کوئی نہیں، بڑی خوش فہمی ہے تمہاری، وہ صرف اپنی مرحومہ بیوی سے پیار کرتا ہے اور بس، زندہ بیوی سے بھی کرنے لگے گا۔ تم موقع تو دو۔ وہ کہاں پاس آنے والی تھی، کیفیہ نے چڑھ گئے اس کے کمر پر کئی مکے ایک ساتھ برسا دیے تھے۔ عظیم لغاری نے کیفیہ فینڈی کو پرپوز کیا تھا، اور یہ بات اس کے لیے کسی شوق سے ہرگز کم نہیں تھی، ہم سب کے لیے بھی، ہے نا ریڈرز؟ وہ شخص جو اپنی مرحومہ بیوی کے لیے پاگل تھا، جسے اس کی استعمال شدہ کسی چیز پر دوسرے کا سایہ پڑنا بھی گوارا نہیں تھا، اسی شخص نے اسے پرپوز کیا تھا۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ بھابھی نے اس سے اس کی رائے پوچھی تھی، لیکن وہ خود اور ان کے شوہر دونوں اس پرپوزل سے بہت خوش تھے، لہٰذا شرماتے ہچکچاتے ہوئے اس نے بھی ہاں میں جواب دے دیا، جس کے بعد چٹمنگنی اور پٹپیا والا حساب ہوا، اور وہ عظیم حیدر لغاری کے نام سے منسوب ہو کر اس کے گرین پیلس میں آ گئی تھی۔ کیفیہ نے اپنی شادی میں سالار کو خصوصی طور پر انوائٹ کیا تھا، مگر وہ اپنی بے تحاشا مصروفیات کے پیش نظر صرف ولیمے والے دن ہی تھوڑی دیر کے لیے آ سکا، اور اس وقت بھی اس نے سارا کو کوئی خاص رسپانس نہیں دیا تھا، جس پر وہ جی بھر کر دکھی ہوئی تھی۔ کیفیہ کی رخصتی کی فوری بعد شدید جذباتیت کا شکار ہو کر اس نے بھی فوری حویلی واپسی کی تیاری باندھ لی تھی، جس پر بھابھی نے خاصا احتجاج کیا تھا، مگر اس نے شائستگی سے معذرت کر لی۔ اپنی جان سے پیاری دوست کو خوشیوں کے ہزاروں دعائیں دیتی وہ اپنے گھر واپس لوٹی تو دور و دیوار سے ٹپکتی عجیب سی وحشت سے بھرپور لا دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ارد گرد کے گھروں سے خواتین افسوس کے لیے اس کے پاس آنا شروع ہو گئی تھی۔ ان خواتین سے جیسے جیسے وہ اپنے بھائیوں کی درندگی کا احوال سنتی جا رہی تھی، اس کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ اپنی محبوب ماں اور بھابھی کی موت پر وہ جیسے اندر سے ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ اسے ذرا سا گمان بھی ہوتا کہ اس کے حصے کی جائیداد کے لیے اس کے بھائی اتنے ظالم بن جائیں گے تو وہ خود خوشی خوشی اپنا حصہ انہیں سونپ دیتی۔ اسلم لوہار اور اس کا بیٹا سالار کی کوششوں سے بے گناہ ثابت ہو کر جیل سے باہر آ چکے تھے، مگر اس کی بیوی اب بھی جھولی پھیلا پھیلا کر اس کے بھائیوں کو بددعائیں دیتی نظر آتی تھی۔ سالار کو اس کی حویلی آمد کا پتہ چلا تو فوراً دوڑ آیا۔ یہاں کیوں آئی ہو؟ آتے ہی پہلا سوال اس نے یہی پوچھا تھا۔ سارا نے اس کی آمد پر اپنے آنسو پونچھ لیے۔ میرا گھر ہے یہ، کوئی روک سکتا ہے مجھے یہاں آنے سے؟ روک تو سکتا ہوں مگر روکوں گا نہیں، کیونکہ پھپھو سے وعدہ کر چکا ہوں ہمیشہ تمہیں خوش رکھنے کا، مگر جب مجھے خوشیاں نہیں چاہیے، جب مجھے خوش دیکھ کر خوش ہونے والے ہی نہیں تھے تو یہ خوشیاں کس کام کی؟ اس کی پلکیں پھر بھر گئی تھی۔ سالار جواب میں اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ نہیں سارا، ایسے نہیں کہتے، اللہ اپنے نیک بندوں کا امتحان لیتا ہے اور گناہ گاروں کو ان کے بدعمالیوں کی سزا دیتا ہے۔ میں اگر پھپھو کا حکم نہ مانتا تو وہ لوگ تمہیں جان سے مار دیتے، تو کیا ہوا؟ مجھے مار دیتے جان سے، میری ماں اور بھابھی تو بچ جاتی۔ بھول ہے تمہاری، جن لوگوں کے ضمیر مر جاتے ہیں سارا، وہ کسی رشتے کو بھی ڈھسنے سے باز نہیں آتے، اور ہوتا تو وہی ہے جو کاتب تقدیر نے ہماری قسمتوں میں لکھ دیا ہے۔ ہو سکتا ہے قدرت تم سے اپنے بہت سے سیدھے سادے بندوں کی بھلائی کا کام لینا چاہتی ہو۔ ہاں تو پھر رونے دھونے میں خود کو ضائع کرنے کے بجائے کوئی بھلائی کا کام کرنے کا سوچو۔ باقی جہاں تک میری ذات کا سوال ہے تو اگر تم چاہو گی تو میں یہ رشتہ جو زبردستی قائم ہوا تھا برقرار رکھوں گا، اگر تم نہیں چاہو گی تو اس کی بات ادھورے چھوڑنے پر اس کا دل جیسے زور سے دھڑکا تھا۔ تو کیا، سیدھی سی بات ہے، اگر تم نہیں چاہو گی تو بھی میں تمہاری جان چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ ہلکی سی سانس بھر کر وہ مسکرایا تھا، جو جواب میں سارا نہ چاہتے ہوئے بیچ کے سامنے رو پڑی۔ بس جانو، اب رحم کرو مجھ پر، اور کتنا ضبط سے کام لوں، اب تو میری بھی بس ہو چکی ہے۔ اسے نرمی سے تھام کر گلے لگاتے ہوئے بولا تو وہ اس سے لپٹ کر مزید دل کا غبار ہلکا کرنے لگی۔ یہ طے تھا کہ وہ شخص محبتوں کا گھنا سایہ دار درخت تھا، جو اسے اپنے رب کی کرم نوازی کے بعد اپنی ماں کی دعاؤں سے ملا تھا، اور اب اسے خوبصورت ہم سفر کا ساتھ پا کر اسے اپنے گاؤں کے سیدھے سادے غریب لوگوں کے لیے نہ صرف بنیادی تعلیم کی حصول کا بندوبست کرنا تھا، بلکہ اپنی زمینوں سے حاصل ہونے والی آمدنی سے اس گاؤں کے مختلف ضروریات
ضروریات پوری کر کے ان زیادتیوں کا کفارہ ادا کرنا تھا، جس کے راہ بھٹکے ہوئے بھائیوں سے جانے انجانے میں سرزد ہوتی رہی تھی کہ اب ان کے انجام سے بہت اچھی طرح باخبر ہو چکی تھی۔ عظیم اپنی ماں سے ہزاروں دعائیں لے کر انہیں خوش و خرم سلانے کے بعد یوں ہی اپنے بیڈ روم میں داخل ہوا، وہاں اپنے بیڈ پر کیفیہ کو دلہن کے روپ میں سعد اور حرین کے ساتھ مگن دیکھ کر رک گیا۔ وہ کتنا حسین اور مکمل نظارہ تھا۔ حرین کی نگاہ اچانک اس پر پڑی تھی اور وہ خوشی خوشی سے فوراً اس کے قریب دوڑی آئی تھی۔ پاپا، آپ کو پتہ ہے آنی میری مما بن گئی ہیں، میں انہیں مما کہہ سکتی ہوں؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرایا تھا۔ او پاپا، آج میں بہت خوش ہوں، سعد اور دادی ماں بھی بہت خوش ہیں، آپ دیکھیے گا مما یہاں یوں ٹھیک کر دیں گی دادی ماں کو۔ چٹکی بجاتے ہوئے حرین نے کہا تو وہ مزید مسکرا دیا۔ جی بیٹے، جادو آتا ہے آپ کی مما کو، اسی لیے وہ ہر چیز یوں ٹھیک کر دیتی ہیں۔ کیفیہ باپ بیٹی کی گفتگو کو انجوائے کرتے ہوئے خود میں مسکرا رہی تھی۔ تبھی وہ اس کے قریب آیا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس کے قریب آنے پر دل کی دھڑکن بہت منتشر ہو گئی تھی۔ جب وہ بولا، بچوں کو ساتھ لے کر سونے کا ارادہ ہے کیا؟ جی ہاں۔ کیوں سے کیا مطلب؟ میرے بچے ہیں۔ اچھا، لیکن ان بچوں کا ایک باپ بھی ہے، جیسے ابھی تم سے بہت ساری باتیں شیئر کرنی ہیں۔ وہ کیا کرے؟ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ کیفیہ نے آنکھیں جھکا لی۔ وہ بھی ویٹ کرے میرے بچوں کے سونے کا؟ ہاں۔ کتی مدہوشی میں سرزد ہونے والی حرکت کی اتنی بڑی سزا؟ وہ اسے کچھ یاد دلا رہا تھا۔ کیفیہ کا جھکا سر مزید جھک گیا تھا۔ جی ہاں۔ نہیں یار، میں نے سنا ہے تم بڑی رحم دل لڑکی ہو اور تمہاری اسی ادا نے مجھے زندگی کی طرف واپس پلٹنے میں مدد دی، ورنہ منزہ کے بعد کسی اور کے سنگ جینے کا تصور بھی نہیں تھا میرے پاس، مگر تمہاری قربانیوں نے مجھے احساس دلایا کہ زندگی محض اپنے لیے جینے کا نام نہیں ہے، اس کا مقصد ہی خود کو دوسروں کے لیے وقف کر دینا ہے۔ اسی سوچ کے تحت دیکھو کیا ہو کر رہ گیا ہوں میں۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی نمی تھی۔ کیفیہ سر اٹھا کر بغور اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ تم بہت اچھی ہو کیفیہ، ہو سکتا ہے منزہ کی یاد مجھے پوری طرح سے تمہاری خوش رکھنے کا موقع نہ دے، مگر میں کوشش کروں گا کہ کبھی تمہاری آنکھ میں آنسو نہ آنے دوں۔ بے خبری میں دنستہ یا نہ دنستہ اگر کوئی بھول ہو بھی جائے تو پلیز مجھے معاف کر کے درگزر کرنے سے کام لیتی رہنا پلیز۔ اوکے، تھینکس ڈیئر، تم باقی دنیا کی سب سے اچھی لڑکی ہو۔ عزت ممنون ہو کر وہ اب اس کا ہاتھ تھام رہا تھا جب سعد اچانک بولا، نہیں میری مما ہے۔ اس نے کیفیہ کا ہاتھ عظیم کے ہاتھ سے فوراً کھینچ دیا تھا، جس پر عظیم کے ساتھ ساتھ وہ بھی ہنس پڑی تھی۔ لگتا ہے یہ دو ہی رہیں گے۔ اب وہ سرگوشی میں مسکراتے ہوئے اس سے کہہ رہا تھا، جس پر وہ ایک بار پھر ہنستے ہوئے کیفیہ نے سعد کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ سامنے منزہ کی تصویر لگی تھی، مگر کیفیہ کو بھی اس میں اپنا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ وہ آنے والے وقت کے حسین لمحوں کو تصور میں لاتی سعد اور حرین کو اپنے ساتھ لگائے عظیم لغاری کے مضبوط کندھے پر سر ٹکا گئی کہ کبھی کبھی قدرت آپ پر یوں مہربان بھی ہو جاتی ہے۔ ختم شد۔ ناول کا نام تھا پتھروں کی بستی میں اور اسے تحریر کیا تھا نازیہ کمل نازی نے، جو کہ اپنے زمانے کی ایک مشہور رائٹر۔ قسم سے جب ہمیں ایسا لگا ڈائجسٹ کھول کے بیٹھ گئے ہیں سنہری دھوپ میں۔ سنہری تو نہیں ہوتی تھی گرمیوں کی دھوپ، لیکن واہ کیا ہی دن تھے۔ مما کی ڈانٹ سننا اور پڑھ لو۔ ہم جب بہت بڑی تھی تب پڑھنے لگی تھی، شادی کے بعد پڑھتے تھے ڈائجسٹ، اور تم لوگ کبھی کبھی فلو میں بول دیتی تھی، ہم تو شادی سے پہلے ہی پڑھتے تھے۔ سمجھ نہیں آتی تھی ان کی کون سی بات سچ ہے۔ لیکن آپ لوگوں کو ایک صحیح سی بات بتاؤں نا، آن لائن ناول میں نے بہت سے پڑھے ہیں، لیکن جو مزہ ڈائجسٹ کے ناولس میں ہے نا، وہ آپ کو کہیں پہ بھی نہیں آ سکتا۔ آن لائن ناول ٹھیک ہے، اچھے ہیں، خوبصورت ہے، لیکن ڈائجسٹ ناول کی اپنی ہی ایک بات ہے۔ اکثر ناول تب کے ہیں جب میں پیدا بھی نہیں ہوئی تھی۔ ایسے ہی بہت سے فیمس ناول ہیں، لائک سالار سکندر والا ایسے سم تھنگ ناول۔ جب میں بہت 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 چھوٹی تھی نا، بہت مطلب بہت ہی زیادہ چھوٹی، بولتی بھی نہیں تھی، تب سالار والا ناول آیا تھا۔ خیر، اچھے ناول دیکھا ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں۔ اوکے جی، آپ لوگوں کو ناول کیسا لگا لاسٹ میں بتائیے گا، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ جلدی اس ناول کا 3rd پارٹ میں ریلیز کر دوں گی۔